بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ 13ویں عالمی اردو کانفرنس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سیشن کتابوں کی رونمائی کا سیشن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاں اس کانفرنس میں ہم جانے والوں کے کام کو یاد کرتے ہیں، ان کے نام کو یاد کرتے ہیں، وہیں ہم ایسے سیشن بھی رکھتے ہیں جن میں ہمارے درمیان موجود شاعروں ادیبوں کے کام پر نظر ڈالی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ہمارے یہ نہایت قیمتی لوگ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سیشن اس میں جن مصنفین کی، شعراء کی، ادیبوں کی کتاب پر بات ہوگی وہ یہاں تشریف فرما ہیں، اور ان پر گفتگو کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ یہاں اسٹیج پر موجود ہیں، اور کچھ شخصیات ایسی ہیں جو آن لائن ہم لوگوں کے ساتھ ہوں گی اور وہ کتاب پر گفتگو کریں گی۔ چونکہ وقت بہت ہو گیا تو ہم مزید تاخیر کیے بغیر سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے جس کتاب پر، وہ کتاب ہے ارجنگ۔ مبین مرزا صاحب کا نام یقیناً جانا پہچانا ہے، اور آپ کے نام کی اور پہچان کی کوئی ایک جہت نہیں ہے۔ آپ افسانہ نگار بھی ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، آپ نقاد بھی ہیں، اور آپ مدیر بھی ہیں مکالمہ جیسے جریدے کے، اور ایک پبلشنگ ادارے کے ظاہر ہے کہ روح رواں بھی ہیں۔ آپ کی اس کتاب پر جو گفتگو ہو رہی ہے یہ بھی بڑی مختلف ہے، یعنی جتنی باتیں ہم نے کیں اس سے ایک الگ جہت ہے۔ مبین مرزا صاحب کی اس سے پہلے اردو کے بہترین خاکوں پر 3 جلدوں میں کتابیں آ چکی ہیں، جس میں انہوں نے اردو ادب کے بڑے بہترین خاکوں کا انتخاب کیا تھا، لیکن یہ جو کتاب ہے ارجنگ، یہ مبین مرزا صاحب کے اپنے خاکوں پر، تبعزات خاکوں پر مشتمل ہے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں کہیے کہ صاحب طرز نقاد، شاعرہ، کہانی کار، ادیبہ نجیبہ عارف صاحبہ، جو اسلام آباد سے ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن ہوں گی۔ تو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں مبین مرزا صاحب کو اس کتاب کی اشاعت پر، اور دعوت دیتے ہیں نجیبہ عارف صاحبہ کو کہ وہ اس کتاب پر اظہار خیال کریں۔ بہت شکریہ۔ کراچی میں بیٹھے ہوئے اور تمام دوسرے شہروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، احباب کو السلام علیکم۔ چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں بغیر کسی تمہیدی کلمے کے اپنا ایک مختصر مضمون جو مبین مرزا صاحب کی کتاب پر لکھا ہے پیش کرتی ہوں۔ اس مضمون کا عنوان ہے ارجنگ، مبین مرزا کی وچتر وینا۔ خاکہ پڑھنے کا لطف دو آتشہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اس شخصیت سے ملاقات کا امکان ہوتا ہے جس کا خاکہ لکھا گیا ہے، اور دوسری طرف خاکہ نگار کی شخصیت بھی ریشم کے تھان کی طرح کھلتی چلی جاتی ہے۔ اس کی نظر کا زاویہ اور فکر کا قبلہ، اس کی ترجیحات کی سمت اور انسان کو پرکھنے کا معیار، اس کے قلم کی طاقت اور قلب کی وسعت، اور ان سب سے بڑھ کر اس کے ظرف کی سمائی اور رویے میں اقدار کا رچاؤ، بغیر کسی کوشش کے خود بخود بے نقاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے خاکہ لکھنا آسان کام نہیں، یہ 2 دھاری تلوار ہے۔ برہنہ سچائی اور ملفوف ریاکاری دونوں سے بچ کر چلنا ہوتا ہے۔ خوبیاں اور خامیاں دکھانے میں توازن قائم رکھنے کا جو سبق مولانا حالی نے بائیوگرافی کے اصولوں کی تبلیغ کرتے ہوئے پڑھایا تھا، اس نے بائیوگرافر کے ساتھ ساتھ خاکہ نگار کو بھی مشکل میں ڈالا ہے۔ حالانکہ خاکہ نگار کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ اس پر معروضیت کا طلسمی قلعہ تعمیر کرنے کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ خاکہ دراصل اس نظر کو پیش کرنے کا نام ہے جس سے خاکہ نگار نے اپنے ممدوح یا صاحب خاکہ کو دیکھا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاکے میں جہاں منظر دکھائی دیتا ہے وہاں نظر کی موجودگی بھی محسوس ہوتی ہے۔ مبین مرزا اردو کی ادبی دنیا میں کئی حوالوں سے ممتاز ہیں۔ وہ شعر کہتے ہیں، افسانے لکھتے ہیں، کتابیں مرتب کرتے ہیں، اور اردو کے اہم ترین ادبی رسالوں میں سے ایک رسالے مکالمہ کے مدیر ہیں۔ یہ سب باتیں جاننے کے باوجود جب میں نے مبین مرزا کے خاکوں کا مجموعہ پڑھا تو پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ یہ کتاب ان کے باقی تمام کاموں سے آگے نکل گئی ہے۔ شاید یہ رائے کچھ متشدد قسم کی معلوم ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے قائل نہ ہوں، لیکن میرے پاس اس کے حق میں کچھ دلائل ضرور موجود ہیں۔ یہ کتاب کل 7 خاکوں پر مشتمل ہے، مگر جن شخصیات کی یہ خاکیں ہیں ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر ایک دنیا ہے، ایک زمانہ ہے، اپنے عہد کا امتیازی نشان ہے۔ مشتاق احمد یوسفی، جمیل الدین عالی،
جمیل جالبی، حمید نسیم، مشفق خواجہ، محمد خالد اختر اور شفیع عقیل جیسی شخصیات کے خاکے جس کتاب میں یکجا ہوں اس کی چکا چوند کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اور پھر خاکہ نگار بھی مبین مرزا جیسے مشاق نثر نگار، صاحب ذوق و مطالعہ ادیب اور کڑے معیار قائم کرنے والے مدیر ہوں تو بات نور علی نور تک جا پہنچتی ہے۔ ان خاکوں کی جامعیت خاص طور پر قابل ذکر ہے، جسے پڑھ کر تشنگی کی بجائے سیری کا احساس ہوتا ہے، ایک مکمل اور بھرپور ملاقات کا اطمینان بخش احساس۔ خاص طور پر یوسفی صاحب، علی صاحب اور جالبی صاحب کے خاکے بہت بھرپور ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی قداور شخصیات پر لکھتے ہوئے مبین مرزا نے ادب و احترام اور رواداری کا مظاہرہ تو ضرور کیا ہے، مگر جہاں تہاں کوئی کمزور پہلو دکھائی دیا اس سے بھی چشم پوشی نہیں کی اور بہت سلیقے اور شائستگی سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی شخصیات کی ظاہری و باطنی اوصاف، ان کی عظمت کا سبب بننے والی چھوٹی چھوٹی اور بظاہر معمولی دکھائی دینے والی عادات اور دیگر تمام تر اعلیٰ صفات کے باوجود یہاں وہاں بشری کمزوریوں کی جھلک بھی نظر آتی ہے، جو ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ عظمت حاصل کرنے کے لیے فرشتہ بننے کی شرط نہیں، چھوٹی موٹی انسانی کوتاہیوں کے باوجود عظمت کی راہ پر چلا جا سکتا ہے۔ قصیدہ اردو شاعری کی سب سے پرشکوہ صنف ہے۔ مبین مرزا کے خاکے اپنے نفس مضمون کے اعتبار سے تو قصیدے سے لگا نہیں کھاتے، لیکن دو حوالوں سے یہ قصیدے کی یاد ضرور دلاتے ہیں، اپنی جاندار نثر اور تمہیدی اقتباس۔ جس طرح قصیدے کی کامیابی کا دار و مدار اس کی زوردار اور توجہ گیر تشبیب پر ہوتا ہے، اسی طرح ان میں سے بیشتر خاکوں کا تمہیدی اقتباس بھی بہت توجہ طلب ہے۔ ان خاکوں کی تشبیب کہیں بہاریہ ہے تو کہیں فکر انگیز و بصیرت افروز۔ اس تمہیدی اقتباس سے ہی وہ اپنے اور قاری کے بیچ ہم گدازی کا ایک رشتہ قائم کر لیتے ہیں اور اسے ذہنی طور پر ایک خاص قسم کی شخصیت سے ملاقات کرنے اور اس شخصیت کی ان جہات پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں جن کی طرف وہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ مثالیں ہیں جنہیں میں یہاں چھوڑ رہی ہوں۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے ایک ماہر داستان گو اپنے قصے کا آغاز کرنے جا رہا ہے، اپنے اور سننے والوں کے دل کی بات کر کے انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور پھر اپنے کردار کے مجسمے سے ایک ایک کر کے نقاب اتارنے لگتا ہے۔ آخر معلوم ہو جاتا ہے کہ ان نقابوں کے پیچھے کوئی مجسمہ نہیں، ایک زندہ جیتا جاگتا انسان ہے، ہنستا مسکراتا، باتیں کرتا اور طرح طرح کے رنگ بکھیرتا انسان۔ خاکہ نگاری ان معنوں میں افسانے یا ناول کے قریب جا پڑتی ہے کہ فکشن کی طرح خاکے میں بھی کردار کی تشکیل کا عمل نمایاں ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ فکشنی کردار کا مبنی بر حقیقت ہونا ضروری نہیں، مگر خاکے کا کردار بالکل حقیقی ہوتا ہے۔ مبین مرزا نے اپنے خاکوں میں جو کردار ابھارے ہیں ان کی سراپا نگاری بھی ایسی کی ہے کہ ایک کاغذی یا قلمی تصویر کے بجائے گوشت پوست کے انسان کی 3D تصویر بن جاتی ہے۔ ان تمام کرداروں کی تصویر کھینچتے ہوئے مبین مرزا صاحب کی افتاد طبع کا ایک رنگ بار بار نظر کے سامنے دوڑ جاتا ہے۔ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ خواب ہو جانے والی سماجی اقدار و روایات اور ایک مٹتی ہوئی تہذیب کی شکست و ریخت پر احساس زیاں کا ملال آمیز رنگ۔ ایک دوسرے سے جڑ کر جینا سکھانے والے رشتوں کی گرہیں جب ڈھیلی پڑتی ہیں تو رویوں اور مزاجوں میں سے تحمل و برداشت، اختلاف رائے کو سہنے کا حوصلہ اور ایک دوسرے کی ترجیحات و خواہشات کا احترام جیسی روایات جن کی بنیاد پر انسانی معاشروں میں ربط باہم کی بنا پڑتی ہے، رخصت ہو جاتی ہیں۔ یہ محرومی صرف نجی یا ذاتی نہیں ہوتی، بلکہ پورے معاشرے میں جا بجا گڑھے پڑ جاتے ہیں، خلا پیدا ہو جاتے ہیں اور زندگی کی رفتار اور آہنگ دونوں بگڑ جاتے ہیں۔ مبین مرزا کی تحریروں میں اس سماجی عمل کا رنگ افسوس تسلسل سے اترتا ہے، مگر اس ملال کے باوجود ان کی تحریروں کا مجموعی تاثر اداسی، المناکی اور افسردگی کا نہیں، بلکہ اس میں ایک شولگی سی ہے، ایک تب و تاب سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ اس زندگی کے کئی پہلو اور کئی جہتیں ہیں جو ان کے ہاں جملوں کی صورت میں بکھری ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں بہت سے ایسے جملے ہیں جن میں ضرب المثل بننے کی استعداد ہے۔ ایک دو جملے کوٹ کر رہی ہوں۔ انسانی مراسم کی کیمیا میں اتفاق کے آب نقرہ اور اختلاف کی آنچ دونوں ہی کا اپنا اپنا تناسب اور کردار ہوتا ہے۔ قسمت بھی آدمی کے ساتھ خوب کھلواڑ کرتی ہے، منزل تک پہنچا دیتی ہے مگر آسودہ نہیں ہونے دیتی۔
اور بھی کئی جملے ہیں جو تحریری صورت میں اس میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ نثر سوز دروں کی آنچ سے خالی نہیں، لیکن اس میں درد مندی کے ساتھ ساتھ ایک دھیمی دھیمی شگفتہ خاطری بھی ہے۔ دھیمی دھیمی یوں کہ انہوں نے لطیفہ گوئی یا جلتے بلتے تیز رنگوں کی شوخی و ظرافت سے اپنے خاکوں کو توجہ طلب بنانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک بے ساختہ کھل اٹھنے کی سی کیفیت ان کے ہاں اکثر یہاں وہاں نظر آتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس کتاب کا سب سے نمایاں پہلو اس کا اسلوب ہے، متوازن، ہموار، تہدار اور شائستہ اسلوب، جس میں زور بیان اور خروش ہے، صلابت اور توانائی ہے، باوقار سنجیدگی اور متین شگفتگی کا امتزاج ہے۔ اس نثر میں مصنف خود بولتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی آواز ہی نہیں لب و لہجہ بھی سنائی دیتا ہے، وہی رکھ رکھاؤ اور وضع داری، وہی محتاط بے تکلفی اور وہی خود ضبطی کا رکا رکا سا انداز۔ مٹتی ہوئی اس تہذیب کے خد و خال زندہ رکھنے کی ایک کوشش زبان کے احیاء سے بھی کی جا سکتی ہے۔ مرزا صاحب بھی متروک یا کم از کم نامانوس الفاظ کے استعمال کے معاملے میں مشتاق احمد یوسفی کے پیروکار نظر آتے ہیں۔ کئی لوگ یوسفی صاحب کی اس طرز تحریر پر معترض بھی ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو الفاظ سماجی زندگی سے نکل چکے ہوں انہیں ادب سے بھی نکال دینا چاہیے۔ اس بات کا ایک عملی پہلو ضرور ہے جو ہر چیز کو فوری یا ٹھوس فائدے اور نقصان کی میزان پر تولنے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن میرا نقطہ نظر مختلف ہے۔ مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا ہے کہ لفظ محض حروف کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی باطنی کیفیت، کسی سماجی عمل، کسی خاص فکری زاویے یا کسی منفرد نقطہ نظر کی تجسیم ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی ایک لفظ ترک کرتے ہیں تو ان رویوں، کیفیتوں، خیالوں اور سوچوں سے بھی ناآشنا ہو جاتے ہیں جو اس لفظ کے دامن میں سموئی ہوتی ہیں۔ سماجی ارتقاء کے حوالے سے تو شاید اس بیگانہ روی کی کوئی توجیح نکل آئے، لیکن ادب پر یہ پابندی لگانا کہ وہ صرف رائج طرز فکر و احساس تک محدود رہے مناسب نہیں۔ ادب ماضی کی بازیافت بھی کرتا ہے اور مستقبل سے بھی رشتہ بپا ہوتا ہے۔ اس لیے جب میں نے مبین مرزا کے ہاں کم از کم 3 درجن الفاظ ایسے پڑھے جن میں سے نصف کے معنی یا تلفظ کے لیے مجھے لغت کا سہارا لینا پڑا، تو میں نے ان کے لیے تشکر کا خاص جذبہ محسوس کیا کہ انہوں نے مجھے اس دامان خیال کا لمس عطا کیا جو ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا بلکہ نکل چکا تھا۔ مثال کے طور پر اکھرنا، اوٹھنا، بخان، چھدا اتارنا، دون کی لینا، چکنم میں پڑنا، سلٹ لینا، نٹ جانا، جوجھنا، پینک، کنونڈے، نپوتے اور وچتر وینا۔ اس آخری لفظ کو ادا کرنے کے لیے تو مجھے خاصی مشق کرنا پڑی، لیکن اس ریاضت کا صلہ وہ اہتزاز ہے جو اس لفظ کی آواز سے نکل کر اس کے معنی میں اترنے کے دوران مجھے محسوس ہوا، اور اس اہتزاز کا حالہ وہ جملہ ہے جس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کوٹ، دلوں میں دکھ کی وچتر وینا جب بجتی ہے تو ایک دل کو خاموشی اور ملائمت سے دوسرے سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ سر جیسے دکھے دلوں کی مالا پروتا چلا جاتا ہے۔ اس کتاب نے بھی اپنے عہد کی 7 معتبر ترین گواہیوں، 7 روشن ترین چہروں اور 7 کبھی نہ بجھنے والے چراغوں کی جو مالا پروئی ہے، وہ کسی وچتر وینا سے نکلے ہوئے سروں کی قوس قزح سے کم نہیں۔ شکریہ۔ بہت خوب نجیبہ عارف صاحبہ، بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں شریک ہوئیں اور اتنا خوبصورت تبصرہ کیا آپ نے مبین مرزا صاحب کی کتاب پر۔ اور یقیناً کامیاب اور خوبصورت تنقید کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کتاب پڑھنے کا تجسس پیدا کر دے سننے والوں میں اور پڑھنے والوں میں۔ تو یقیناً جس طرح انہوں نے خوبیاں بیان کی اس کتاب کی اور جس طرح اس کا تعارف کرایا ہے، ہم سب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ ایک تو کتاب مبین مرزا صاحب کی اور پھر تعارف و نجیبہ عارف صاحبہ کا، تو فوراً یہ کتاب خریدنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے کہ اس میں کیا کچھ موجود ہے۔ بہت شکریہ۔ اب ہم اپنی دوسری کتاب کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک بڑی منفرد کتاب ہے اور ادھر جو ہونے جا رہا ہے یہ اس سے بھی زیادہ منفرد ہے کہ یہ ایک کتاب ہے ایک بہت معروف شاعرہ رابعہ پنہا کے کلام کو یکجا کر کے یہ کتاب بنائی گئی، اور اس کتاب کا نام ہے کلام رابعہ پنہا۔ یہ ہمراہ خلیق صاحبہ کی کمپائلیشن ہے۔ آپ سب ہمراہ خلیق کے نام سے واقف ہیں، کئی کتابیں ان کی اس سے پہلے بھی شائع ہو چکی ہیں اور داد وصول کر چکی ہیں، بہت معروف ادیبہ ہیں، بہت خوبصورت لکھتی ہیں۔ لیکن اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کتاب انہوں نے اپنی والدہ کے کلام کو کمپائل کر کے بنائی ہے،
اور اس سے زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کتاب پر تبصرہ کریں گے حارث خلیق صاحب جو ہمراہ خلیق صاحبہ کے فرزند ہیں. تو سوچئے کہ 3 نسلوں کا کام ہمارے سامنے آ رہا ہے اور ایک ہی کتاب سے 3 نسلوں کا تعارف ہو جائے گا. اور یہ کتاب شائع ہوئی ہے مبین مرزا صاحب کے اشاعتی ادارے سے جو معیاری کتابیں شائع کرنے میں یقیناً اپنا ایک نام رکھتا ہے. تو ہم حارث خلیق صاحب سے درخواست کریں گے جو بہت معروف شاعر بھی ہیں، نقاد بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں، کہ وہ اس کتاب کے بارے میں اظہار خیال فرمائیں. محترم حارث خلیق. عمبری بہت بہت شکریہ آپ کا. اور میں آپ سے، یہ میرے لیے اصل میں بہت شرمندگی کا باعث ہے. یہ میری بالکل خواہش نہیں تھی کہ میں اپنی نانی کی کتاب پہ گفتگو کروں، چونکہ نہ میں اس کی تقریض کر سکتا ہوں، نہ تحسین کر سکتا ہوں، نہ تنقید کر سکتا ہوں اس پر، چونکہ وہ مناسب نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کا تعارف میں کرا دیتا ہوں. یہ میں نے گزارش بھی کی تھی احمد شاہ صاحب سے بھی اور فاطمہ حسن سے بھی کہ کوئی مبین کا، چونکہ اس میں زیادہ بڑا ہاتھ ہے، لیکن چونکہ میں یہاں سے 1000 میل دور ہوں تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ کچھ رشتہ دار اس شہر میں بھی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ رابعہ پنہا صاحبہ 1906 میں پیدا ہوئی تھیں، غالباً سہارنپور میں، اور 1920 میں انہوں نے شعر کہنے شروع کیے اردو اور فارسی میں. تو آپ اگر 100 برس کے حوالے سے دیکھیں، تعلق ان کے والد کا بریلی سے تھا لیکن وہ اپنی ملازمت کے سلسلے میں سہارنپور میں مقیم تھے. 1920 میں معذرت 1920 میں انہوں نے تقریباً تو 100 برس ہو گئے ان کے اردو اور فارسی کے کلام کو. اس کلیات میں جو کلام رابعہ پنہا ہیں، غالباً کلیات ہی ہے یہ، چونکہ مبین مرزا صاحب اس میں جو ساری اس کو طبع کرنے کی اور ترتیب دینے کی، والدہ کا تو میری تھا ان کے پاس کلام ظاہر ہے اور انہوں نے اکٹھا بھی کیا، لیکن اس کا جو صحرا ہے وہ ان کے سر بنتا ہے. اور میرے ایک ماموزاد بھائی ہیں جو رابعہ پنہا کے یعنی پوتے ہوئے اسد جمال، وہ امریکہ میں مقیم ہیں، انہوں نے اور مبین نے مل کے یہ کام کیا ہے اور والدہ نے میری مرتب کی. تو 1928 میں ان کی شادی ہوئی اور وہ امرتسر آ گئی. صوفی صغیر حسن صاحب میرے نانا تھے، ان سے ان کی شادی ہوئی اور پھر وہ امرتسر سے وہ امرتسر کے رہنے والے تھے، مگر وہ دلی میں رہے، الہ آباد میں رہے، پھر کشمیر میں رہے، اور ایک ان کا سلسلہ پھر غالباً 1972 میں ان کا انتقال ہوا کراچی میں. میں بہت چھوٹا تھا تو مجھے اس وقت بہت زیادہ ان کی یادیں نہیں ہیں، اپنے نانا سے زیادہ میری قربت رہی ہے، لیکن وہ حیات رہیں. اور اصل جو خاص بات تھی وہ یہ کہ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ لوگ بالکل فراموش کیے جا چکے ہیں، جو کہ 1920 اور 30 کی اور 40 کی دہائی میں یہ چاروں بہنیں تھیں. سب سے بڑی آمنہ عفت جو سیاست میں بھی بہت سرگرم ہوئیں اور افسانہ نگاری شاعری بھی کرتی رہیں، چاروں بہنوں شعر کہتی تھیں اردو اور فارسی دونوں میں. لیکن آمنہ عفت اور ان کی بعد رابعہ پنہا تھیں، اور پھر بلقیس جمال بریلوی، ان کی کتاب بھی آئی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ ضخیم بھی ہے، ان کی بھی کلیات اس دونوں یہ ساتھ چھپی ہیں. اور بلقیس جمال کی سب سے چھوٹی بہن تھی میمونہ غزال. تو یہ چاروں شاعرات تھیں اور اس زمانے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس میں وہ ان کے بارے میں موجود ہے کہ وہ کتنی کٹھن، یعنی کشور آپا اور فہمیدہ آپا کی نسل تو اور بھی ہمارے جو خواتین کے لیے تو آج تک کوئی حالات جیسے ہیں وہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ لوگ جس تکلیفوں سے گزرے ہیں تو ان سے ایک نسل پہلے کے لوگ، جب یہ معیوب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی خاتون اپنے نام سے اپنی عشقیہ غزل چھپوا سکے، عشقیہ غزل کیا، نعت چھپوانا مشکل تھا. اور اس کے بعد یعنی مدیروں سے، یعنی مبین مرزا صاحب کے سے اب اگر کوئی خاتون ان کی جو مصنفہ ہیں، لکھنے والی ہیں، تو کتنی سہولت سے یہ بات کر سکتے ہیں، بات ہو سکتی ہے. یا آصف تھے ہمارے جن کا تذکرہ ہوتا رہا، یہ ممکن نہیں تھا. آپ اگر کسی ایڈیٹر کو خط لکھ دیں تو آپ کے کردار پہ حرف آتا تھا. تو اس دوران یہ چاروں بہنیں بالکل متحرک رہیں اور انہوں نے کسی قسم کا خوف اور دباؤ، اور وہ ان کے کلام میں آپ کو بات نظر آئے گی، کلام میں بھی اور ان کے بارے میں جو مختصر اس میں ایک آدھ تحریر ہے. لیکن رابعہ پنہا چاروں بہنوں میں شاعری کے اعتبار سے سب سے نمایاں ہوئی. اور جو بلقیس جمال، ان کا جو کلیات ساتھ ہے،
وہ ان کی بہت پرآشوب زندگی تھی اور انہوں نے بہت تکالیف اٹھائیں، اور تو ان کے کلام میں وہ دکھ اور جذبات کے جو عناصر ہیں وہ زیادہ ہیں. لیکن رابعہ پنہا کے ہاں فکر کی اور جمالیات اور فارسی، جیسے میں نے عرض کیا اس میں فارسی کا کلام بھی ہے، تو ان کے ہاں ایک جو شعر کی جو سطح ہے، جو فکری سطح ہے، وہ ایک اور نوعیت کی شاعری ہے. اور پھر چونکہ جو میرے نانا تھے وہ اس زمانے میں یہ بہت ہی ایک ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان کی شادی، وہ ان کے میرے خیال ہے کلام پڑھ کے ہی ان سے کچھ انہوں نے رشتہ بھجوایا تھا. اور ہاں وہ ایسے ہی نا، چونکہ وہ تو شہروں میں تو خاصا فاصلہ تھا، تو وہ کلام ولام پڑھ کے رشتہ بھجوایا تھا. اور وہ خاصے مطلب ہے کہ جو مذہبی، جیسا کہ اس زمانے میں بیشتر لوگ ہوا کرتے تھے، معلم تھے. ابتدائی ان کی تعلیم میرے خیال ہے ایف اے تک امرتسر میں ہوئی تھی، پھر وہ علی گڑھ سے پڑھے ہوئے تھے. تو وہ لیکن بہت ہی انہوں نے ان کو یعنی حوصلہ دیا اور ساتھ رہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک اس زمانے کے اعتبار سے نہایت اہم بات ہے. میں ان کے آپ کو دو ایک شعر سنا دیتا ہوں. ایک شعر میں ان کا جو آخری شعر بلقیس جمال کا ہے، وہ بھی میری نانی تھی، ظاہر ہے نانی کی چھوٹی بہن تھی. ان سے جو میری آخری ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے ایک شعر سنایا تھا کہ وہ میں پہلے سناتا ہوں کہ ہماری زندگی وابستہ سرو سمن کیوں ہو، ہماری زندگی وابستہ سرو سمن کیوں ہو، ہے خار و خس سے جب پیدا تو امید چمن کیوں ہو. لیکن یہ تو ان کے بلقیس، یہ جو میری والدہ نے مرتب کی ہیں، اس میں جو دو ایک شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اس میں سے سناتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو ایک کچھ اندازہ ہو جائے. یہ رابعہ پنہا کے اشعار ہیں، اور فارسی شعر میں ان کے افضال احمد سید کی موجودگی میں پڑھنے کی جسارت نہیں کر سکتا، کیونکہ کہیں کوئی زیر زبر ادھر ہو گیا تو مشکل ہو جائے گا. میرے دل کی نگاہیں آج بھی اس درجہ سرکش ہیں، نظام دو جہاں سے سرگراں معلوم ہوتی ہیں. اگرچہ قطرہ خون ہے مگر بیتابیاں دل کی، محیط وسعت کون و مکان معلوم ہوتی ہیں. اگرچہ قطرہ خون ہے مگر بیتابیاں دل کی، محیط وسعت کون و مکان معلوم ہوتی ہیں. میرے دل کی نگاہیں آج بھی اس درجہ سرکش ہیں، نظام دو جہاں سے سرگراں معلوم ہوتی ہیں. تا نہ ہو دشوار مجھ کو جستجوئے راہ شوق، چھوڑ جاتے ہیں بگولے کارواں میرے لیے. ایک آدھ شعر آپ کی خدمت میں. حلقے زنجیر کو سمجھی خمے زلف دراز، حلقے زنجیر کو سمجھی خمے زلف دراز، مرحبا اے شان وحشت تیرا انداز جنوں. بہت بہت شکریہ. بہت مختصر لیکن بہت جامع تعارف کروایا حارث خلیق صاحب نے کلام رابعہ پنہا کا، اور بالکل درست کہا کہ یقیناً انسان بڑی مشکل میں آ جاتا ہے کہ اپنے گھر کا کام ہے تو وہ بات نہیں کر سکتا، لیکن جو بات نہیں کرتے ان پر بھی بات ہوتی ہے. اکثر لوگ یہ لکھ دیتے ہیں کہ میر تقی میر نے تذکرہ لکھا اور دیکھیے کہ کیا ظلم ہے کہ اپنی بیٹی کا نام نہیں لکھا. تو ہمیں یہ بات تب سمجھ میں آئی جب ہمارے والد صاحب نے 21ویں صدی میں شاعری کا جائزہ لیا اور اس میں ہمارا نام نہیں لکھا اور کہا کہ بھئی اپنی بیٹی کا نام لکھتے تو لوگ کہتے اپنی بیٹی کا نام لکھ دیا. تو ہم نے کہا کہ انسان اس احتیاط میں جب نام نہیں لکھتا تو اس پر یہ الزام لگتا ہے کہ دیکھو اس نے اپنی بیٹی کا نام نہیں لکھا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ اچھی بات نہیں تھی کہ بیٹی شاعری کرتی ہے. تو وہ اچھا لگتا بھی ہو تب بھی آپ نہیں لکھ پاتے، یہ سوچ کر کہ لوگ کہیں گے اپنے ہی گھر کی تعریف ہو رہی ہے. تو حارث خلیق صاحب کو جم کے بات کرنی چاہیے تھی، کوئی بات نہیں، یہ جرم نہیں ہوتا کہ آپ کسی بہت پڑھے لکھے گھر میں پیدا ہو گئے. تو بہت خوبصورت تعارف کرایا، بہت شکریہ حارث خلیق صاحب. اور یقیناً رابعہ پنہا ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت معروف نام ہے، بہت اہم شاعرہ، اور ان کی شاعری بھی آپ نے سنی. تو یقیناً یہ کتابیں پڑھنے کے قابل ہیں، دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طرح کی شاعری تھی، اور خواتین نے اس زمانے میں جب اتنی پابندیاں تھیں تو کس طرح ہمت اور حوصلے سے اپنے فن کو اور اپنی صلاحیتوں کو منوایا. بہت شکریہ.
آپ سب جانتے ہیں کہ سیشن شام میں ہونا تھا اور یہ سیشن ہوتے ہوتے رات ہو گئی ہے، تو ہمارے کچھ جو مہمان ہیں ان کی کچھ اور کمٹمنٹس ہیں تو ان کو جانا پڑ رہا ہے، تو بے شک ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کی مجبوری۔ اب ہم جس کتاب پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ایک بہت معروف شاعرہ کی کتاب ہے، جو بہت خوبصورت شاعرہ بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، تدریس سے وابستہ ہیں، اور ان کی شاعری بہت مختلف ذائقے کی شاعری ہے۔ انہوں نے غزلیں کہیں تو وہ بھی بالکل مختلف، منفرد، اور جو ان کی آزاد اور نثری نظمیں ہیں وہ بھی یقیناً اپنے اندر ایک بالکل انفرادی رنگ رکھتی ہیں، جس کو ہمیشہ سراہا گیا، پسند کیا گیا، اور جب بھی شاعرات کے بارے میں بات ہو اور سنجیدہ شاعرات کے بارے میں جنہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ ان کا اپنا ایک الگ رنگ ہے، اپنا ایک الگ اسلوب ہے، تو اس میں تنویر انجم صاحبہ کا نام ضرور آتا ہے۔ تنویر انجم صاحبہ کی نثری نظموں کی کتاب شائع ہوئی ہے نئی زبان کے حروف، اور اس کتاب پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بہت معروف نقاد جو یقیناً اپنا ایک الگ انداز رکھتے ہیں، بہت عمدہ شاعر بھی ہیں، کہانی کار بھی ہیں، آپ کی شاعری کے مجموعے بھی آ چکے ہیں، آپ کے کہانیوں کے بھی، افسانوں کے، اور آپ کے تنقید کے تو کئی مجموعے آ چکے ہیں، اور ہم آپ سب بہت شوق سے انہیں پڑھتے ہیں۔ ناصر عباس نیّر صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے اس وقت موجود ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے سیشن میں، اور درخواست کرتے ہیں کہ اس کتاب پر تبصرہ فرمائیے۔ ڈاکٹر ناصر عباس نیّر صاحب، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ آپ کے اس انکشاف کا شکریہ، مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میں شاعر ہوں، آپ نے مجھے شاعر بنا دیا، مجھے اس سے پہلے بالکل نہیں معلوم تھا، میں 55 سال کا ہو گیا ہوں اور اتنی عمر میں مجھے نہیں پتہ چلا۔ تو میں سب سے پہلے تو آرٹس کونسل آف پاکستان اور جناب احمد شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ مدعو کیا، اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنے مشکل وقت میں انہوں نے اس کانفرنس کو منعقد کیا، اور معذرت بھی کہ ہمارے بہت سے دوست اس کانفرنس میں موجود ہیں، نظر بھی آ رہے ہیں، میں ان کو دیکھتا رہا ہوں، سنتا رہا ہوں، اور انہوں نے، احمد شاہ صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ جو بوڑھے لوگ تھے ان کو ہم نے زحمت نہیں دی، تو مجھے بھی اور ڈاکٹر نجیبہ کو بھی انہی بوڑھے لوگوں میں شمار کیجئے، اور افتخار عارف صاحب کی مانند کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ خیر بغیر تاخیر کے میں اس کتاب پہ گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ پہلے بھی بہت تاخیر ہو چکی ہے، یہ 6 بجے سیشن ہونا تھا اور تقریباً کوئی 10 بجنے والے ہیں۔ تنویر انجم صاحب کی یہ کتاب جو ہے نئی زبان کے حروف، یہ دراصل ان کے 7 مجموعوں میں سے انتخاب ہے، اور اس میں ان کی نظمیں شامل ہیں، نثری نظمیں شامل ہیں، اور کچھ نئی نظمیں بھی انہوں نے اس میں شامل کی ہیں۔ یہ ایک طویل مضمون ہے، میں صرف اس کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھتا ہوں، اس کتاب میں وہ شامل بھی ہے، تو اس میں سے ایک حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تنویر انجم صاحبہ کی شاعری ویسے تو بہت ہی اس کے متنوع موضوعات ہیں، اگرچہ ایک جو تانیثیت ہے وہ بھی اس کا ایک اہم پہلو ہے، لیکن جو تانیثیت ہے وہ میرا خیال ہے ہر جو شاعرہ ہے اس کے ہاں ایک طرح کا نہیں ہوتا، یہ کوئی اسٹیریوٹائپ نہیں ہے تانیثی فکر کے ہر شاعرہ کے ایک کی طرح کا تلاش کیا جائے۔ تو خیر اس پہ بھی میں نے کچھ بات کی ہے، لیکن سب سے اہم چیز جو مجھے ان کی نظموں میں لگی ہے وہ ہے زبان کا خاص طرح کا استعمال، اور میرا خیال ہے ہر جو اچھا شاعر ہوتا ہے، یا کم از کم شاعری کی بنیادی سطح پہ جو سب سے پہلا مرحلہ درپیش ہوتا ہے کسی شاعر کو، وہ زبان کے سلسلے میں ایک خاص رویہ اختیار کرنا ہوتا ہے، کہ ابتدائی جو سطح پہ جو اس نے اپنی تخلیقیت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے وہ زبان کے ذریعے کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کے، اور انہوں نے کتاب کا جو نام لکھا ہے نئی زبان کے حروف، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زبان اور اس کے اپنے اسلوب اور کسی کیفیت یا حالت یا تجربے یا احساس کو بیان کرنے کے لیے وہ لفظوں کے سلسلے میں کتنی حساس ہے، کیونکہ ایک ہر شاعر کو یہ تجربہ ہوتا ہے کہ جو ایک ریئلٹی ہے اور اس کا جو ایکسپریشن ہے اس کے درمیان ہمیشہ ایک گیپ ہوتا ہے، تو اس گیپ کو پر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو میں آخری سیس کا پڑھتا ہوں، 3-4 صفحے ہیں۔ تنویر انجم صاحبہ ہستی کے، یہ میں نسائیت ان کا وہ چھوڑ رہا ہوں، آگے دوسرے پہلو میں بات کر رہا ہوں۔ تنویر انجم صاحبہ ہستی کے دہشت خیز رخوں کا سامنا جرأت سے کرتی دکھائی دیتی ہیں، نیز مسلسل بدلتی دنیا سے
وہ اپنی ہستی کے انہی رخوں کے ساتھ مکالمہ کرتی بھی دکھائی دیتی ہیں۔ اس سے ان کی نظموں میں ایک حد تک سوانحی عنصر پیدا ہوتا ہے۔ ان کی نظموں میں مغربی دنیا، مشرق ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ اور آسٹریلیا سے ان کے تعلق پر وہ نظمیں لکھتی ہیں، لیکن ہر جگہ ایک نسائی ہمدلی ان کی نظموں میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ سب لوگ جو کسی بھی طرح محروم، فراموش اور راندہ مرکز کیے گئے اور ان کے لیے جینا ایک ختم نہ ہونے والی آزمائش ہے، ان کی نظموں میں مرکزی کردار بنتے ہیں۔ اسی طرح انسانی ہستی کے وہ رخ جو فراموش کیے جانے کے سبب ظاہر ہی نہ ہو سکے یا انہیں بھلا دیا گیا، انہیں وہ اپنی نظموں میں لاتی ہیں۔ ان کی نظمیں پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ جیسے ان کا وجود پھیل گیا ہے اور جہاں جہاں دکھ ہے وہ ان کی یادداشت میں جگہ پا گیا ہے۔ اسی پس منظر میں کچھ نسائی آرکیٹائپل امیج اور کچھ نسوانی کردار جنہیں وہ اپنے اثر سے منتخب کرتی ہیں ان کی نظموں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ دراصل دو مختلف سمتوں میں بیک وقت چلنے کا عمل ہے، عمودی اور افقی۔ آرکیٹائپل امیج ثقافتی لاشعور سے برآمد ہوتے ہیں، یعنی ذات کے عمود میں، جبکہ دیگر کردار آس پاس کی حقیقی دنیا سے۔ اپنے تیسرے مجموعے طوفانی بارشوں میں رقصاں ستارے جو 1998 میں شائع ہوا، اس میں وہ یہ دونوں قسم کے نسائی کردار تخلیق کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ استعارے کے بعد کردار کی تخلیق اگلا قدم ہے۔ دوسرے مجموعے میں نینسی بطور کردار آئی تھی، تیسرے مجموعے میں وہ نیلوفر کا کردار لاتی ہیں۔ یہ کردار اپنی اصل میں آرکیٹائپل ہے۔ یونگ نے عورتوں کے یہاں اینیمس کے آرکیٹائپ کی نشاندہی کی ہے جو دراصل مرد کا مخصوص تصور ہے۔ تنویر انجم کی نظم اس کے برعکس نسائی آرکیٹائپ سامنے لاتی ہیں۔ کیا وہ پدر سری سماج کے ساتھ ساتھ مرد اور عورت کی نفسی دنیا میں موجود مرد کے امیج سے بھی مایوس ہو گئی ہیں؟ سوال ہے۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے اور اپنی تنہائی اور بے ثباتی کو قبول کرنے کی طرف ایک نفسی پیش رفت بھی۔ نیلوفر حسن کامل ہے، وہ وقت اس کے قہر یعنی زوال سے باہر ہے۔ وہ ایک مکمل عورت ہے، یعنی مثالی وجود ہے جسے خود شاعرہ نے اپنی ہستی کی گہرائی میں دریافت کیا ہے۔ اینیمس عورت کا غیر ہو سکتا ہے لیکن نیلوفر نہیں۔ اس نے شاعروں کو دائمی فتح بخش دی ہے، دنیا کو آسان اور قابل مذاق بنایا ہے۔ اس کی مماثلت شہرزاد سے ہے، لامحدود خلاقیت کے ذریعے نجات کی علامت۔ یہ دوسری بات ہے کہ شاعرہ نیلوفر کو خود سمیت کسی بھی دوسرے کردار سے یکسر مختلف قرار دینے پر مصر ہے۔ آگے ایک نظم کا حصہ ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ بے شک کسی بھی مثالیے یا نجات دہندہ سے وصل موت کے مساوی ہوتا ہے۔ آگے تنویر انجم نیلوفر الماس کا کردار متعارف کرواتی ہیں جو نیلوفر ہی کا تسلسل ہے، لیکن یہ کردار تادیر ان کی نظموں میں دکھائی نہیں دیتا۔ جہاں تک دوسرے نسوانی کردار اور کچھ مرد اور بچوں کرداروں کا تعلق ہے، ان میں واقعیت کا عنصر وافر ہے۔ فارینا، مائرہ، کیتھرین، نازنین سادے، گل بانو، گلزار فاطمہ اور دوسرے، یہ سب کردار اس مفہوم میں عالمی ہیں کہ دنیا کے مختلف ملکوں سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی کہانیاں بھی ملتی جلتی ہیں، جنگیں، طبقاتی عدم مساوات، نسل پرستی، جلا وطنی، نئی استعماری شناختیں، محبت سے محرومی، بڑھتی عمر، بچوں کے لیے ماؤں کی پریشانی، ان کرداروں کی زندگیوں کو المیوں سے بھر دیتی ہیں۔ ان نظموں کو پڑھتے ہوئے ہمیں تاریخ اور واقعیت کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ واقعی کرداروں کے سبب نظموں میں روزمرہ زبان اور کہانی کے عناصر بڑھ گئے ہیں۔ یہ خصوصیات ان کے اگلے مجموعے زندگی میرے پیروں سے لپٹ جائے گی جو 2010 میں شائع ہوا میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ ایک اور تبدیلی بھی ان کی نظموں میں دیکھی جا سکتی ہے، وہ ہے عام بول چال کی زبان کا استعمال۔ یہ زبان جتنی آسانی سے دستیاب ہوتی ہے اس میں شاعری اتنی ہی مشکل ہے۔ نثری نظم میں یہ مشکل اور بڑھ جاتی ہے۔ عام بول چال کی نثریت نثری نظم کے لیے آزمائش سے کم نہیں ہوتی۔ اگرچہ نثری نظم کے لیے کوئی کلیہ نہیں بنایا جا سکتا، مگر دو ایک باتیں بہرحال کہی جا سکتی ہیں۔ نئی تمثالوں پر مبنی ایسے ٹکڑے جن میں بظاہر منطقی ربط نہ ہو، بیانیہ، تمثیلی اور حکایاتی انداز جو اساطیر اور بعض الہامی کتب میں ملتا ہے۔ دنیا کی اچھی نثری نظموں کی شعریات کے اور اصول بھی ہیں جنہیں نثری نظم لکھنے والے ہی توڑتے رہتے ہیں۔ اردو میں اگر کچھ اشعاروں کا ذکر ہے جنہوں نے نثری نظمیں لکھی ہیں، ان سب کے ہاں انہوں نے زبان کے سلسلے میں جو مختلف تجربات کی ان کا ذکر ہے۔ خود تنویر انجم کے یہاں اسلوب کی تبدیلی ملتی ہے۔
وہ جس نئی زبان کے حروف دریافت کرتے ہیں وہ فلوئڈٹی کی حالت میں رہتی ہے، اور یہی طریقہ مناسب ہے۔ اگر آپ نے تخلیق کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے، تخلیق کار سب سے زیادہ خود سے انحراف کرتا ہے اور خود کو اپنا حریف خیال کرتا ہے۔ یہاں اہم سوال یہ بھی ہے کہ خود سے انحراف کے بعد لکھے جانے والی تحریریں کس مرتبے کی ہوتی ہیں، یعنی پہلی کتاب کے بعد جو اگلی کتاب آتی ہے جو پہلی کتاب سے انحراف کا ایک درجہ رکھتی ہے، اس کا جمالیاتی مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ عام بول چال میں شاعری اس لیے مشکل ہے کہ ایک تو اس میں یکسانیت یا کلیشے کہیے وافر موجود ہوتے ہیں، دوسرے عام بول چال کئی گہرے انسانی تجربوں کی بھی امین ہوتی ہے، یعنی اس میں باقاعدہ شاعرانہ ٹکڑے موجود ہوتے ہیں۔ شاعری کی تخلیق دوسروں کے کہے کو دہرانے سے باز رہنے کا نام ہے، خواہ دوسروں نے کتنی ہی ابدی اہمیت کی دانش بھری باتیں کہی ہوں۔ تنویر انجم اس زبان کو اجنبیانے کی کوشش کرتی ہیں، کسی نئی کہانی کی مدد سے، کسی نئے پیرائے کی صورت اور کہیں تکنیک کی صورت۔ گفتگو اور سوال و جواب ان کی نظموں کی اہم تکنیک ہے۔ ان کی متعدد نظمیں دو دو سطروں کے بندوں پر مشتمل ہیں۔ آگے تنویر انجم روزمرہ عام سے واقع سے کچھ اہم سوالوں کو بھی سمجھنے کی صحیح کرتی ہیں۔ مثلا ایک نظم میں وہ کہتی ہیں کہ مردمی کا احساس لڑکوں میں اوائل عمری سے ہی ہوتا ہے، انہیں اگر گڑیا، شہزادی، پری کہا جائے تو برا مانتے ہیں۔ کیا یہ ثقافتی جین ہے جو لڑکے کو اپنی مردانہ شناخت کے سلسلے میں بچپن ہی سے حساس بنا دیتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور روزمرہ کے معمول کے واقعے پر مبنی نظم میں وہ شناخت کا پیچیدہ سوال اٹھاتی ہیں۔ آپ کی شناخت، یہ ان کا اقتباس ہے، آپ کی شناخت صرف اس سے ہے جو آپ کے پاس ہے، آپ کی پلیٹ کی کانٹوں بھری مچھلی۔ اس میں کچھ گہری باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ شناخت وہی ہے جس پر آپ کی دسترس ہے، خواہ وہ کانٹوں بھری مچھلی ہی کیوں نہ ہو اور وہ پلیٹ کی مانند محدود ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں زبان اور ثقافت، خواہ ان میں کانٹے ہوں، کہ اس علم کو شامل کر لیں جو آپ کو ملا ہے یا جو آپ نے حاصل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی ثقافت کے افراد میں مختلف شناختیں ہوتی ہیں۔ اس میں شناخت پر طنز بھی موجود ہے۔ اب شناخت کا سوال فلسفے، ثقافتی بشریات اور ادبی تنقید سے ہوتا ہوا کوزین تک پہنچ گیا ہے۔ کیا اس لیے کہ عالمگیریت کے عہد میں کوزین لوگوں کی ثقافتی شناختوں میں اساسی فرق کرنے لگے ہیں، یا اب ثقافت کا سوال ہی ابسرڈ ہو گیا ہے؟ یہ نظم یہ سب سوالات اٹھاتی ہے۔ شناخت کے سوال کو وہ نئے نام کی محبت جو 2013 میں مجموعہ آیا تھا اس میں بھی سامنے لاتی ہیں۔ یہاں شناخت کا سوال نیم فلسفیانہ ہے۔ نظم تمہاری بولی کی رنگینیاں میں وہ یہ باور کراتی محسوس ہوتی ہے کہ ہماری دنیا وہی ہے جو ہماری زبان میں ہے۔ دنیا بھی اتنی ہی وسیع ہے جتنی آپ کی زبان وسیع ہے۔ محبت کے بھی اتنے ہی رنگ جتنے اس کے نام۔ نام شناخت ہے، نیا نام نئی شناخت ہے۔ اقتباس: اور محبت کے لیے ڈھونڈو بہت سارے نام میرے ساتھ مل کر، تاکہ ہم کر سکیں ہر دفعہ نئے نام کی محبت۔ اقتباس کا کیا کہیں۔ یہ آخری حصہ میں پڑھتا ہوں۔ عام سی اشیاء کس طرح گہرے معنی کی حامل ہو سکتی ہیں، اس کی ایک مثال تنویر انجم کی نظم بستر میں چیونٹی ہے۔ اپنی جسامت کے لحاظ سے وہ حقیر نظر آتی ہے، ویسے کوئی مخلوق حقیر نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے آدمی کی انگلی خدا کی مانند اس کی حیات و موت کا فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن وہ حقیر نہیں۔ وہ علامتی سطح پر ہی نہیں، حقیقت میں بھی انسان کی بستر کی زندگی، اس کی نیند، خواب اور تنہائی کو کانٹوں بھرا بنا سکتی ہے۔ نیز انسانی رشتوں میں ان کہی رکاوٹ کو سمجھنے میں یہی چیونٹی کی علامت مدد دے سکتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیسے بڑے نظام سے جڑی ہیں، کیسے معمولی چیزوں سے بڑے معنی کیسے اخذ ہو سکتے ہیں یا واقعی موجود ہوتے ہیں، یہ تھیم ان کی نظم تتلیوں کی پھڑپھڑاہٹے میں بہترین صورت میں ظاہر ہوا ہے، جو ان کے مجموعے حاشیوں میں رنگ 2016 میں شائع ہوا، اس میں شامل ہے۔ 12 مختصر حصوں پر مشتمل یہ نظم ان بڑے المیوں کو بیان کرتی ہے جو کسی معمولی سی بات سے شروع ہوتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہے، اس کا احساس تنویر انجم کے یہاں پہلے سے چلا آتا ہے۔ اس نظم میں وہ باور کراتی ہیں کہ تتلیوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ دیکھنے میں معمولی ہے، مگر اس سے طوفان جنم لے سکتے ہیں۔ یہ ایک ابسرڈ خیال ہے، اگرچہ سائنسی طور پر ثابت ہے، جسے تتلی کا اثر یا بٹر فلائی ایفیکٹ کہا گیا ہے۔ کائنات میں ہر معمولی حرکت سفر کرتی ہے اور دوسری حرکات سے مل کر غیر معمولی ہو جاتی ہے۔
یہ نظم ایک طرف کائنات کی ماحولیاتی سچائی کو اور دوسری طرف اس لغویت کو بھی پیش کرتی ہے کہ کس طرح درخت سے گرنے والا سوکھا پتا ایک شخص کی قسمت میں دوسرے شخص کو ہمیشہ کے لیے شامل کر سکتا ہے اور پھر اس کی زندگی کا حاکم بن سکتا ہے. یہ چونکہ نظم میں پوری نہیں پڑھ سکا, اس کی طرف حوالہ ہے. کس طرح معمولی زکام کے باعث سکول نہ جا سکنے پر بچہ ماسٹر کی مار سے بد دل ہو کر سدا کے لیے تعلیم کو خیر بات کہہ سکتا ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے واقعات آگے زندگی پر کتنے زیادہ اثرناک ہوتے ہیں. ایک پرندے کا دائیں کے بجائے بائیں مڑنا زمین پر لوگوں کی تقدیریں الٹ سکتا ہے. بارش سے پھیلنے والے کیچڑ سے جنگی گھوڑے پھسل کر اہم جنگ ہار جاتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر لغو واقعات حقیقی المیوں کو جنم دیتے ہیں. شاعری ہمیں ان المیوں کی اصل نوعیت اثر کے بارے میں حساس بناتی ہے اور ہمارا دھیان ماضی کی طرف لے جاتی ہے اور ہمیں ایک انورٹڈ کاماز میں اگر کے ذریعے اپنی اور دنیا کی تاریخ کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے. تنویر انجم کی نظموں کے سلسلے میں آخری بات یہ کہ جب المیے گیت کے انداز میں لکھے جائیں گے تو وہ زندگی کو افرید کی مانند ہڑپ نہیں کر سکیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر ناصر عباس نیّر. کہتے ہیں کہ خوش قسمت ہوتا ہے وہ ہیرا جس کو پرکھ کے لیے جوہری مل جائے. تو جتنے سنجیدہ موضوعات ہیں اور شاعری میں جتنی گہرائی اور گہرائی ہے وہ ناصر عباس نیّر صاحب جیسے گہری نظر رکھنے والے نقاد ہی پہچان سکتے تھے اور انہوں نے نہایت عمدہ تعارف پیش کیا اس کتاب کا. ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا ڈاکٹر ناصر عباس نیّر صاحب کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے اور اتنی خوبصورتی سے تعارف کروایا تنویر انجم صاحبہ کی اس اہم کتاب کا جس کا نام ہے نئی زبان کے حروف. اور ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں تنویر انجم صاحبہ کو اس کتاب کی اشاعت پر. اگلی کتاب کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اگلی کتاب جو ہے وہ بڑی دلچسپ کتاب ہے. ہمارا خیال ہے کہ خواتین تو فوراً اس کا نسخہ خرید لیں کیونکہ اس کتاب پر لکھا ہوا ہے اور ایسا ہوگا کہ اس کتاب کے ذریعے خوشحالی گھر گھر تک پہنچ جائے گی. اور اب جب یہ کرونا کا کرائسس ہے اور وبا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ معیشت کتنی اہم ہے انسانی جانوں سے بھی زیادہ. اس لیے کہ ملک انسانوں کے بغیر تو چل سکتا ہے, معیشت کے بغیر نہیں چل سکتا. اب جو کتاب ہے وہ معیشت پر ہے اور اس کتاب کا نام بھی بڑا دلچسپ ہے جو آج کل ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں, دو پاکستان دو پاکستان, اور اس کتاب کا نام ہے دو پاکستان. یہ کتاب ہے کاظم سعید صاحب کی جو اکنامسٹ ہیں اور معیشت کے موضوع پر انہوں نے یہ بہت عمدہ کتاب لکھی ہے. اور یقیناً ضرورت ہے اس بات کی, ابھی تک جتنی کتابوں پر بات ہوئی وہ ادب سے متعلق تھیں, لیکن یہ موضوع بھی ایسا ہے کہ اگر آپ کے گھر کی معیشت, آپ کے ملک کی معیشت صحیح نہ ہو تو آپ بے ادب ہو جاتے ہیں. یعنی اس کا بھی کہیں نہ کہیں تعلق ادب سے بن جاتا ہے. تو کاظم سعید صاحب کی یہ کتاب ہے اور اس پر اظہار خیال کریں گے اسد سعید صاحب جو ہم سب جانتے ہیں کہ نہایت نامور معیشت دان ہیں اور بہت خوبصورتی سے وہ اس پہ تبصرہ کریں گے. لیکن کاظم سعید صاحب بھی اپنی کتاب کا تعارف پیش کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے ہم اسد سعید صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے ان کے خیالات جانتے ہیں کہ وہ اس دو پاکستان کے بارے میں کیا کہیں گے اور ہم سب بھی جانیں کہ آخر یہ دو پاکستان ہے کیا. جی بہت شکریہ. آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور دیکھیں میں احمد شاہ صاحب کا اور آرٹس کونسل کا بہت مشکور ہوں کہ اس بہت زبردست کانفرنس میں انہوں نے دعوت دی. یہ کتاب جو کاظم سعید نے لکھی ہے یہ ایک نہایت منفرد کتاب ہے اور اس لیے نہیں کیونکہ اس کا ٹائٹل دو پاکستان ہے. یہ منفرد اس لیے ہے کہ یہ ایک میرے خیال میں اردو میں معیشت کے حوالے سے اتنی مفصل کتاب پہلے نہیں لکھی گئی پاکستانی معیشت کے بارے میں کم از کم. اور اس لحاظ سے یہ کاظم سعید کی محنت اور جو کہ سالوں پر محیط رہی ہے جس کا مجھے علم ہے اور ایک بہت بڑی خدمت ہے اور جس کی جتنی داد دی جائے وہ کم ہے.
काजिम के बारे में मैं बस ये बता दूं कि काजिम ने दुनिया की बेहतरीन दरसगाहों से तालीम हासिल की। वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वहाँ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, फ़लसफ़े में उन्होंने तालीम हासिल की, और उसके बाद वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने तालीम हासिल की। लेकिन वो एक और ये इनका शौक़ हमेशा से था कि जो भी वो पाकिस्तान के बारे में लिखेंगे वो उर्दू में होगा, और ये उन्होंने ये कर दिखाया। और मेरे ख़्याल में इस किताब के दो बहुत अहम पहलू हैं। एक तो ये कि बहुत सारे जो मईशत के हवाले से जो गुफ्तगू होती है, जो डिबेट होती है, और जो तसव्वुरात मईशत के हवाले से जिनका प्रचार होता है और जिनके ज़रिए बात की जाती है, वो तमाम चीज़ें अंग्रेज़ी में होती हैं। और काजिम ने बहुत मेहनत से जो है वो उन तमाम तसव्वुरात को ना सिर्फ उर्दू में इस किताब में बहुत अच्छी तरह से बयान किया, बल्कि उनका तज्ज़िया भी किया। मतलब इसकी मिसालें कुछ मैं आपको दे दूं, जैसे गुर्बत की लकीर क्या होती है। कहा तो बहुत जाता है, लेकिन इस किताब में आपको एक पूरा बाब मिल जाएगा जिसमें गुर्बत की लकीर और गुर्बत की लकीर का मतलब क्या होता है, और उसका पाकिस्तान से में उसकी नौइयत क्या है, उस पे ज़िक्र है। इसी तरह मुआशी नाहमवारी के जो इंडिकेटर्स हैं उसके हवाले से बातचीत बहुत अच्छा तज्ज़िया है और डिस्क्रिप्शन भी है। डेमोग्राफी या आबादी की में जो तब्दीलियाँ आती हैं उसके हवाले से बहुत मुफस्सिल गुफ्तगू इस किताब में शामिल है। अफरादी क़ुव्वत जो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की बरामदात के हवाले से क्या सूरत हाल रही है, उस पर, पाकिस्तान की ज़राअत पर जो कि काजिम का ख़ास शोबा है। तो इन तमाम असबाब पर उन्होंने जो इल्म का दायरा है उसको बहुत वसी किया ये किताब लिखकर, और इससे बहुत लोगों को और पढ़ने में, समझने में, और एक गहरी नज़र और गहरा मुशाहिदा जो काजिम का है, उससे मेरे ख़्याल में तो तमाम लोग बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। काजिम का जो तज्ज़िया है उसमें अच्छा, इसके अलावा जो एक तो पाकिस्तान की मईशत के बेशतर पहलू जो कि 900 सफ़ात, मेरे ख़्याल में 12 या 14 चैप्टर्स पे मुहित है। उसके अलावा उन्होंने जो बरे सग़ीर की तारीख़ है उसमें उससे पाकिस्तान की मईशत के जो आज के हालात हैं उनको जोड़ा है, और ना सिर्फ कि हमारी अपनी तारीख़ से जोड़ा है, बल्कि जो दूसरे ममालिक हैं जो नौआबादियाती दौर से गुज़रे, जो और जिनमें अपने जो अब से कुछ 20 साल पहले, 30 साल पहले पाकिस्तान जैसा ही हाल जिनका था या इससे भी बदतर हाल था, उनका तस्करा है, और ये बताया है कि किस किस्म की पॉलिसी साजी रही उन ममालिक में, और आज वो ममालिक पाकिस्तान से तरक्की की के तमाम इशारियों में तकरीबन आगे हैं। चीन की मिसाल, जापान की, मलेशिया की, बांग्लादेश की, मलेशिया की और दूसरे ममालिक का
کا ذکر جو ہے وہ کاظم نے اس حوالے سے بہت ڈیٹیل میں کیا ہے، اور خاص چیز جس پہ توجہ ہے وہ اس کتاب میں وہ زراعت ہے، وہ افرادی قوت ہے، وہ تعلیم ہے، وہ صحت ہے. اور تو مطلب اس کا جیسے کہتے ہیں کہ سپین جو ہے وہ معیشت سے صرف نہیں لیکن سماجی شعبوں کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے. کاظم کا اپنا بیک گراؤنڈ ایک تو یہ کہ انہوں نے ان مشہور طالبی اور پائے کے تحت کی درسگاہوں سے تعلیم حاصل کی، لیکن وہ ایک ادبی گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں. یہ ممتاز سعید کے صاحبزادے ہیں جنہیں ادبی سرکلز میں جانا جاتا ہے، ہر ایک جانتا ہے. تو وہ جو سائیڈ ہے کاظم کی وہ بھی اس کتاب میں آیا ہے. کتاب بہت خوبصورتی سے السٹریٹڈ ہے، اس میں مغلیہ زمانے کی منیچرز کے ذریعے بہت ساری جو حالات ہیں صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، ان کو ان السٹریشن سے وہ کاظم نے اجاگر کرنے کی اور بہتر طور پر سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو وہ جو ایک تو یہ کہ ادب سے اس قسم کا تعلق تو اس کتاب کا نہیں ہے، لیکن کتاب میں جو ہے میرے خیال میں معیشت پر اس سے زیادہ کوئی ادبی کتاب کم سے کم پاکستان میں تو میں نے شائع ہوتے یا لکھے کسی کو لکھتے ہوئے ابھی تک تو نہیں دیکھا. اور کاظم ایک طرح سے ایک نئی روایت قائم کی ہے اس حوالے سے بھی. اس کے علاوہ یہ مطلب یہ اس کتاب کا ایک بہت ہی خشک مضمون اکنامکس کا جو ہے اس میں اس کتاب میں ایک جمالیاتی عنصر اس کا شامل ہے. تو پہلے تو بہت مبارک کاظم سعید کو. اور میں اس میں کاظم سعید کی یہ کتاب جو ہے یہ مکتبہ دانیال نے پبلش کی ہے، انہیں بھی کہ مبارکباد خاص طور پہ حوری نورانی کو کہ یہ بہت خوبصورت پبلیکیشن بن کر سامنے آئی. میں نے تو اس کے پہلے چیپٹرز پڑھے تھے لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی مطلب ویژولی بھی اتنی خوبصورت کتاب ہوگی. اب اگلا قدم کاظم کے لیے نہیں لیکن ہم سب کو جو چیز سوچنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ ایک بہت اہم قدم اٹھایا کاظم نے کہ بہت ساری چیزیں جو کہ صرف انگریزی یا انگریز دانوں کی بساط میں تھیں اس کو وہ اردو میں انہوں نے بہت ڈیٹیل میں اس کو لکھا، اس کو سمجھایا، اس پہ تجزیہ کیا. لیکن اب یا تو اسی کتاب کا ترجمہ جو ہے پاکستان کی علاقائی زبانوں میں ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ان مسائل کو سمجھنا جو ہے وہ تمام افراد کے لیے اس کی اہمیت جیسے آپ نے کہا کہ بالکل ایک لیول پہ آیا ہے، اور دوسرا کہ یہ اہمیت انفارچونیٹلی بڑھتی جائے گی. کاظم بنیادی طور پر ایک بہت آپٹیمسٹک شخص ہیں، اور اس کتاب میں بھی جہاں انہوں نے پاکستان کی معیشت کے بہت سارے پہلوؤں پر یہ بیان کیا کہ باقی دنیا سے اور اپنی ہی تاریخ کے حوالے سے پاکستان کی معیشت، پاکستان کا تعلیمی نظام، پاکستان کا
صحت کا نظام کتنا پیچھے رہ گیا، پاکستان کی برآمدات اور پاکستان کا جو دنیا میں ایک مادی معاشی جو مقام ہے وہ کس حد تک پیچھے رہ گیا۔ لیکن کاظم کو امید ہے کہ صحیح اگر سمت اختیار کی جائے، صحیح پالیسیوں پہ عمل کیا جائے تو وہ تو یہ کایا پلٹ سکتی ہے، اور یہ کایا تیزی سے پلٹ سکتی ہے۔ میں بہت شکریہ اسد اس سعید حد صاحب۔ تک پر امید نہیں ہوں جتنا کہ کاظم ہے، بہت ساری وجوہات ہیں اس کی، لیکن یہ بہت اہم کتاب ہے اور اس کی اور مبارکباد کے سب مستحق ہیں، اور بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اسد سعید صاحب۔ یقیناً یہ بہت اہم کتاب ہے، اور جیسا کہ اسد سعید صاحب نے گفتگو کی اس سے کتاب کا تعارف بھی ہو گیا، اور کاظم سعید صاحب کا بھی۔ ہم معذرت خواہ ہیں کہ شام 7 بجے یہاں نوجوان نسل کا مشاعرہ تھا، اور ہمارے تمام نوجوان شعراء یہاں موجود ہیں بیچارے 6:30 بجے سے، اور وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے تو ہماری درخواست ہے کہ ذرا مختصر ہم لوگ بات کو کر لیں تو ہمارے نوجوان مزید انتظار کی زحمت سے بچ جائیں گے، اور جو آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں میں اپنے آفیسز میں وہ بیچارے الگ پریشانی میں ہیں۔ تو کاظم سعید صاحب، آپ کی کتاب کا بڑا خوبصورت تعارف کروایا اسد سعید صاحب نے، آپ اس حوالے سے مختصراً کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور احمد شاہ صاحب کا اور آرٹس کونسل کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسد سعید کا۔ میں صرف چند منٹ لوں گا آپ کے۔ بات یہ ہے کہ 2 پاکستان ہیں، اور یہ ایک طرح سے ہم پاکستانیوں کا ایک گھر کا راز ہے۔ ہر پاکستانی یہ بتا سکتا ہے کہ کس گھرانے کی اگلی نسل کے حالات آج کے مقابلے میں بہتر ہونے کا قوی امکان ہے اور کس کا نہیں ہے۔ اور اس کتاب میں جو تحقیق پیش کی ہے، تحقیق کا ایک پہاڑ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سوائے 15-20% گھرانوں کے پاکستانیوں کے پاس اپنی اگلی نسل کے حالات بہتر کرنے کے لیے جو درکار ہیں عوامل، وہ ان تک مناسب رسائی نہیں ہے۔ یہ پاکستانی خوشحالی کے قلعے سے باہر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خوشحالی کے اس قلعے کی فصیلیں گرا کر ہر گھرانے تک خوشحالی پہنچانے کا کام آج کی دنیا میں کوئی معمہ نہیں رہا ہے۔ درجنوں ممالک اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن اس کے لیے ان فصیلوں کو ڈھانے کے ساتھ تیز رفتار معاشی ترقی بھی لازم ہے۔ اس ضمن میں عالمی معاشی تاریخ کے تناظر میں دیکھیے تو پاکستان کی معیشت جدید عہد کے ساحل پر کھڑی نظر آتی ہے، خصوصاً وہ شعبے جن میں غریب پاکستانی جکڑے ہوئے ہیں۔ اس معاشی ترتیب کے ساتھ تھوڑی سی ترقی اور غربت میں تھوڑی سی کمی تو ممکن ہے، لیکن دیر پا ترقی اور غربت کے مکمل خاتمے کے لیے ہمیں معیشت کی ساخت کو یکسر بدل دینا ہوگا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ معیشت اور غربت دونوں کے بارے میں ہماری فکر، ہماری سوچ بدل جائے، اور یہی اس کتاب کا مقصد ہے کہ فکر اور سوچ بدل جائے۔ میں نے اس کتاب 2 پاکستان میں ہر پاکستانی گھرانے تک خوشحالی پہنچانے سے متعلق تمام اہم موضوعات کو ایک مربوط حکمت عملی کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ نہ صرف ان متفرق مسائل کو سمجھا جا سکے جن کا ہم روز ذکر سنتے ہیں، بلکہ دیگر سرکردہ ترقی پذیر ممالک اور ترقی یافتہ ممالک کے تجربے سے بھی استفادہ کیا جا سکے۔ اس کتاب پر تحقیق کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ ہماری معاشی ترتیب اور غربت کے حالات مغل معیشت اور مغل معاشرے سے مشابہ نظر آتے ہیں۔ تو جہاں اصل تفریق قلعے کے اندر اور قلعے کے باہر والوں کی تھی، اور یہاں بھی ہم یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے مغل دور میں قلعے کے اندر حکومت اور کاروبار کے درمیان رشتے کا تذکرہ بھی آپ کو کتاب میں ملے گا اور شاید محظوظ کرے گا۔ یہ بھی معلوم ہوگا کہ جہاں شہنشاہ اکبر کے دور میں سب سے زیادہ اجرت کمانے والا احدی یعنی بادشاہ کا ذاتی محافظ اس دور کے ایک بڑھئی سے کوئی 100 گنا زیادہ کماتا تھا، آج ہمارے ملک میں سب سے زیادہ کمانے والے ایک بڑھئی سے کہیں 300 گنا کہیں 400 گنا زیادہ کما رہے ہیں۔ مغل دور کی ان پرچھائیوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ماضی کی معاشی ترتیب سے 21ویں صدی کے مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ یہ کتاب خوشحالی کے
قلعے کی فصیلوں کو پہچاننا آسان کرتی ہے تاکہ ان کو ڈھانا ممکن ہو۔ اب جیسے اسد نے کہا کہ بات تو بہت پر امید لگ رہی ہے، لیکن اس پر امید منزل پہ میں بھی مجاز صاحب کا شعر یاد کرتا ہوں کہ بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے، لیکن کتاب پر محنت کا ثمر یہ ہے کہ اگلی نسل کے لیے یہ مقصد حاصل کرنے کی مربوط حکمت عملی بھی سامنے آ گئی ہے، اور اس کے کلیدی اہداف اور سنگ میل بھی۔ اپنی فکر، اپنی سوچ بدلنا آپ پر ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ کاظم سعید صاحب، اور یقیناً ہم سب کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ بہت سادہ زبان میں انہوں نے اتنی خوبصورتی سے یہ کتاب لکھی ہے، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ معیشت ملک کا مسئلہ ہے، لیکن معیشت گھر کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، تو ہم سب کو اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ بہت شکریہ اور بہت مبارکباد آپ کو اس کتاب کی اشاعت پر۔ اب جو اگلی کتاب ہے وہ نثری نظموں کی کتاب ہے، اور یہ کتاب ہے مسعود قمر صاحب کی، جو سویڈن میں مقیم ہیں، سینئر شاعر ہیں اور بہت خوبصورت شاعری کرتے ہیں۔ ان کی کتاب آئی ہے بارش بھرا تھیلا، نام ہی بہت مختلف ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب کتنی مختلف ہے، اس کتاب میں کیا ہے، اس بارے میں بتائیں گی ہمیں اور آپ کو محترمہ ریحانہ روحی۔ آپ سب ریحانہ روحی صاحبہ کے نام سے واقف ہیں، بہت معروف شاعرہ ہیں، کئی شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں جو خاص تیور سے شعر کہتی ہیں، اور آپ لوگ وہ شعر پسند کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تاثراتی مضامین بھی انہوں نے لکھے ہیں۔ آج یہ گفتگو کریں گی بارش بھرا تھیلا پر۔ بہت شکریہ ہمارا امبرین، بہت شکریہ، بہت اچھا تعارف کرا دیا، اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر محمد احمد شاہ، ستارہ امتیاز اور ان کی پوری ٹیم کو بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اتنے اداسی کے اور اتنے جامد ماحول میں اس کانفرنس کو، جو کہ 13ویں ہماری عالمی اردو کانفرنس ہے، اس کا انعقاد کر کے انہوں نے ایک معجزہ کیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ میں اس بات کو بھی بہت شکریہ ادا کروں گی محمد احمد شاہ صاحب کا کہ انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے یہ نیا ایک وہ شروع کیا تھا کہ عالمی کانفرنس میں کتابوں کی رونمائی کرائی جائے۔ اس سے پتہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ساری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کتاب کی پھر بات ہی اور ہوتی ہے۔ اب میں نثری نظم پہ تو ماشاءاللہ نہیں، عباس صاحب نے بہت اچھی گفتگو کر لی، تو میں آپ سے صرف مسعود قمر صاحب کا تعارف کراؤں گی، اور کوشش میری یہ ہوگی کہ بجائے اس کے کہ میں کتاب کے لیے آپ کو کچھ کہوں، تو کتاب اگر آپ نے خرید کے پڑھیں جو کہ وہاں موجود ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نثری نظم کیا دلچسپی کا محور ہے نثری نظم، اور جو اب ہوتی جا رہی ہے۔ تو اجازت ہے مسعود بھائی، میں آپ کے لیے، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ سویڈن سے تشریف لائے اور ہمارے مہمان ہوئے، آپ نے ہماری ماشاءاللہ اس عالمی اردو کانفرنس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو مسعود قمر سویڈن میں مقیم اردو نثری نظم کے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کا آبائی شہر لائل پور ہے۔ مسعود قمر کو ادب اور سیاست سے تعلق گویا وراثت میں ملا ہے۔ ان کے والد ولایت اللہ صاحب انڈین کمیونسٹ پارٹی کے فعال رکن تھے، لہٰذا مسعود قمر بہت چھوٹی عمر میں سیاسی اور سماجی ماحول میں عملی حصہ لینے لگے تھے۔ 80 کی دہائی کے اوائل سے ہی مسعود قمر نے جابرانہ سیاسی جمود کو توڑنے کی کاوش کی۔ آزادی صحافت کی تحریک کے دوران 3 بار قید و بند کے مراحل سے گزرے، صوبہ سندھ سے صوبہ بدری کے احکامات توڑے، فوجی عدالت میں جج کی کرسی پر براجمان جج کو جج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار پر ان کو ایک طویل سزا کاٹنی پڑی، اور ضیائی دور میں اسلام اور اسلامی کلچر کے فروغ کے نام پر جو ناٹک کھیلا گیا، اس فوجی آمریت کے خلاف ان کا بھرپور احتجاج تاریخ کا حصہ ہے۔ جبر کے نتیجے میں سرایت کر جانے والی منافقت کی ٹھیک ٹھاک نشاندہی
اور اسے بے نقاب کرنے کی جرت مسعود قمر کی شاعری کا نہایت روشن پہلو ہے۔ مسعود قمر کی نظمیں محبت، امن اور دوستی کی علم بردار ہیں۔ نظم محبت کی سرسوں، ان جذبات کی نمائندہ نظم ہے جس میں وہ ایسی خواہش کرتے ہیں کہ جو بچوں کو خود کش بمباروں سے بچا کر ان کے گلے میں کتابوں کے بستے ڈال سکیں۔ وہ ان پیروں کو کاٹ ڈالنا چاہتے ہیں جو انسانی سروں سے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ مسعود قمر کی نظم میں وجودیت، تجدیدیت اور ترقی پسندی کے ساتھ ساتھ رومانیت بھی ہے اور بہت بھرپور ہے۔ گویا ان کے یہاں فلسفہ اور حقیقت نگاری کے ساتھ عشق کی سرمستی اور سرشاری بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ دراصل مسعود قمر کے تخلیقی شعور کی بنیاد احساسات اور محسوسات پر ہے جو انسانی فطرت کا لازمی جزو ہے۔ وہ اپنے مرکز سے جدا ہوئے بغیر ایسے تہذیبی، سیاسی اور سماجی مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں جو رفتہ رفتہ عالمی مسائل بنتے جا رہے ہیں۔ ان کے یہاں ترقی پسندی اور انسان دوستی کا جو جذبہ ملتا ہے اس کا سبب یہی ہے کہ ان کا ذہن مشرق و مغرب اور ماضی و حال سے یکساں مستفید ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ ان کی نظم میں زندگی کے تمام تجربات کو ایک عالمگیر سچائی میں منتقل کر دینے کی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ قمر مسعود کی نثری نظموں کا اچھوتا پن ان کی منفرد سوچ کا مظہر ہے۔ ان کا موضوعات پر گہرا طنز اور ان پر آؤٹ آف باکس سوچنا وہ اختصاص ہے جو ان کی تخلیقی رنگارنگی کو جلا بخشتا ہے۔ اس جادوگری کے باوصف وہ شاعروں کی بھیڑ میں منفرد اور مختلف پہچان بنانے میں آخرکار کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس ضمن میں ان کی کتاب بارش بھرا تھیلا کی نظموں کے کچھ عنوانات سنیں۔ گلاب جامن سے بھرے سموسے، یہ نظموں کے عنوانات ہیں۔ آپ توجہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ نثری نظمیں کس دلچسپی کی طرف جا رہی ہیں۔ گلاب جامن سے بھرے سموسے، درخت بنا آدمی، ان باکس میں بھیجا گیا سفید گلاب، مصروفیت کی بنا پر نہ کی جانے والی محبت، ادھار خریدی ہوئی موت اور جعلی لفظوں سے بھری ریل کار، فضاؤں میں لکھا پوسٹل ایڈریس اور دیوار سے لٹکا خواجہ سرا۔ دیوار سے لٹکا خواجہ، ایک بڑی خوبصورت ہنسی آئی، اس کا مطلب کہ میں نے جو لکھا وہ گیا، آپ کی کتاب جناب گئی۔ دیوار سے لٹکا خواجہ سرا، بچپن سے خالی مردہ اور ایک ٹانگ پر کھڑی یاد۔ مسعود قمر کی نظموں کی دوسری سب سے بڑی خوبی اختصار ہے، جس کی وجہ سے قاری بوریت کا شکار نہیں ہوتا۔ صرف ایک صفحہ یا بمشکل 2 صفحات اور پھر ایک جاندار پنچ لائن دلچسپی کو مہمیز کرنے کی کلیدی ٹرک ہے جو میں مسعود قمر کو خوب آتی ہے۔ 252 صفحے کی کتاب میں 118 نظمیں ہیں، یعنی انتہائی اختصار کا یہ عالم ہے۔ نثری نظم کی سب سے خوبصورت خصوصیت اس کا غیر مربوط بیانیہ ہے، یعنی کہتے ہیں نا اس میں کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ایسی نظم ہو۔ تو نثری نظم کی سب سے بڑی خصوصیت اس کا غیر مربوط بیانیہ ہے۔ اس کی ہر لائن دوسری سے یکسر مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک نظم کی 27 سطور میں 27 مضامین نظم کیے جا سکتے ہیں۔ قمر مسعود نے نثری نظم کی سہولت کا خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کی نظموں کی ہر سطر بذات خود ایک مکمل نظم لگتی ہے۔
नसरी नज़मों में सुतूर की बाजीगरी जितनी ताकतवर मसूद कमर के यहाँ नज़र आती है, उसकी दाद अलग से बनती है। और हैरत की बात यह है कि तमाम सुतूर को तोड़ मरोड़ कर जिक्सा पजल बनाने के बाद पंच लाइन तक आते आते नज़्म अपने उन्वान को ओन करके ख़त्म होती है। ऐसा नहीं होता कि सुतूर की भूल भुलैया नज़्म का मकसद ही गुम कर दें। यही वो ज़हानत आफरीनी है जो मसूद कमर को नसरी नज़्म का बहुत बड़ा नाम बनाने जा रही है। अब मैं आपको उनकी एक चंद लाइनें आपको सुनाती हूँ, फिर वो आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा। ये है कागज़ का नाप, बहुत खूबसूरत नज़्म है। देखें आप, एक एक सत्र देखें आप कि कागज़ का नाप, इसका उन्वान है। जब लड़की सेब और अनार ख़रीद रही थी, हम मसरूफ़ रहे साइकिल मरम्मत कराने में, आढ़त मंडी में दुकान हासिल करने में। यानी जब लड़की सेब और अनार ख़रीद रही थी, ये उस वक्त के किस्से हैं, हम मसरूफ़ रहे साइकिल मरम्मत कराने में, आढ़त मंडी में दुकान हासिल करने में। माह रमज़ान में कमाई गई विक्री 10 बार गिनने के बाद एक और बार गिनने में, चेकों पर दस्तखत करवाने के लिए रिश्वत देने में, जवान जिंदगी में मौत का कतबा लिखवाने में, और अब कमीनगी की हद तक ढूंढते फिरते हैं दुकानों पे रेडीमेड मोहब्बत। मगर वक्त के ये पंचलाइन, मगर वक्त के चालाक दर्जी ने हमारे नाप वाले कागज़ पे समोसे खाकर उसे कहीं फेंक दिया है। वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब रेहाना रूही साहिबा, बहुत खूबसूरती से, जी बहुत खूबसूरती से आपने तारुफ़ कराया मसूद कमर साहब की किताब का, बारिश भरा थैला। और यकीनन किताब के जो नज़में हैं उनके उन्वानात बड़े दिलचस्प हैं और बहुत मुख्तलिफ़ हैं। और जैसा कि रेहाना रूही साहिबा ने बताया कि ये नज़में जो हैं वो बहुत इख्तिसार के साथ कही गई हैं, तो हम चाहेंगे कि मसूद कमर साहब कोई एक मुख्तसर नज़्म यहाँ हमें सुनाएं ताकि आप लोगों को मज़ीद अंदाज़ा हो सके और इस किताब में आप लोगों की दिलचस्पी मज़ीद बढ़ सके। मैंने अपना मज़मून शॉर्ट किया इसलिए कि आप उनकी एक और नज़्म सुन लें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जहाँ इतने लोगों ने अहमद शाह साहब का दाद दी है, मैं भी ये दाद देना चाहता हूँ कि एक वक्त था यहाँ इस शहर की गली गली और सड़क सड़क पे बारूद की बू फैलती थी, तो अहमद शाह ने उस बारूद की बू को शिकस्त दी और अल्फाज की खुशबू को फैलाया था। तो आज भी जब एक ऐसी वबा है जहाँ इंसानों का सांस लेना मुश्किल होता है, वहाँ उन्होंने अल्फाजों को इकट्ठा किया और अल्फाजों की सांसों से हमको ज़िंदा किया है। हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं और मैं उनको और उनकी सारी टीम को इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्कद करने में बहुत इनकी दाद देता हूँ बहुत। और आप लोगों का भी कि आप लोग अभी तक यहाँ सब लोग आते हैं मोहब्बत से। इसी तरह मैं रेहाना रूही साहब का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मेरी किताब के पे जो मुख्तसर सा लिखा है। जहाँ अब इतने शुक्रिया अदा किए हैं तो वहाँ मैं अपनी मोहतरमा का भी शुक्रिया अदा कर देता हूँ कि और अपनी मोहतरमा का और अपने बच्चों का, जिन्होंने ना सिर्फ मुझे मेरा टाइम दिया बल्कि अपना वक्त भी मुझे दिया कि मैं ये किताब मुकम्मल। और अब मैं इनके मैं दोनों जूतों में अपने पाँव डालना चाहती हूँ। बाबा की ऐनक की एक आंख घर की दहलीज के बाहर पड़ी है और दूसरी टार्चर सेल की दहलीज के अंदर। मैं बाबा की दोनों आंखों को एक साथ चूमना चाहती हूँ। बाबा की नज़म की चंद सत्रें गली में जीप के टायरों के निशानात पर पड़ी हैं। मैं बाबा की नज़म मुकम्मल करना चाहती हूँ। और बाबा के जूतों का एक पाँव चारपाई के नीचे उल्टा पड़ा है, दूसरा टार्चर सेल में बारी बूटों तले मसला पड़ा है। मैं बाबा के दोनों जूतों में एक साथ पाँव डालना चाहती हूँ।
मैं बाबा की फ्रेम में हंसती तस्वीर को चूमते चूमते जवान हुई। मैं बाबा की आंखें, माथा, रुखसार, हाथ और होंठों को चूमना चाहती हूँ, चाहे वो मशक़शुदा ही क्यों ना। वाह, क्या कहना, बहुत खूबसूरत। पहले रिहाना रूही साहिबा ने जो मज़मून पेश किया उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया किताब का, और फिर नज़्म भी आपने सुनी, तो यकीनन ये किताब भी आप लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस है। और अब आखिरी लेकिन एक और गैर मामूली किताब, ये किताब है कमल, फूल और तितलियों के पंख। इसकी जो मुसन्निफ़ हैं, मुसन्निफ़ा कह लीजिए, अमान में मुकीम हैं और बहुत दिलचस्प शख्सियत हैं, और ख़ुद जितनी दिलचस्प शख्सियत हैं उतनी ही दिलचस्प इनकी तहरीरें भी होती हैं। बहुत मारूफ़ अदीब हैं, कॉलम निगार हैं, और इस वक्त जो किताब ज़ेरे बहस यहाँ आएगी वो उनके कॉलमों पर मुश्तमिल है, और इनके मौज़ूआत में बहुत कहिए कि तनव्वुह होता है, जो आप लोगों को अभी बताएंगे अनवर सनराय साहब। ये नाम आप लोगों के लिए नया नहीं है, बहुत मारूफ़ शायर हैं और तबसरा निगार हैं, तज्ज़िया कार हैं। आप उनके तबसरे पढ़ते हैं, उनके तज्ज़िये पढ़ते हैं, और बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। हम दरख्वास्त करेंगे अनवर सनराय साहब से कि इस किताब पर इज़हार ख़याल फरमाइए। तो ख़वातीन हज़रात, ये किताब है, इसमें 70 के करीब कॉलम हैं, और औसतन हर कॉलम जो है वो 1050 के लगभग अल्फाज पर मबनी है। और ये खातून जो हैं वो हैं डॉक्टर ताहिरा काज़मी। ये बेसिकली सीनियर डॉक्टर हैं, और इनके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन असल बात यह है कि मेरी समझ ये नहीं आ रहा कि डॉक्टर ताहिरा काज़मी और उनकी इस किताब का तारुफ कैसे कराऊं, बात कहाँ से शुरू करूं, ऐसा क्या कहूं जो आप सबको किताब में शामिल कॉलमों को पढ़ने और फिर से पढ़ने पर उकसाए, क्योंकि आप सब लोगों में से अक्सर उनके कॉलमों को हम सब पर पढ़ चुके हैं और बहुत पसंद भी कर चुके हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये कॉलम हम सब पर शाये ही नहीं होते, और किताबी शक्ल में आते भी तो उस किताब की रूनुमाई उर्दू की इस आलमी कॉन्फ्रेंस में ना हो रही होती। अगर किताब कुछ माह पहले आकर आप सब लोगों के हाथों में पहुंच चुकी होती तो मुझे बहुत आसानी हो जाती, क्योंकि इस किताब में वजाहत मसूद का लिखा हुआ तारुफ फ्लैप पर दोनों जानिब और बैक टाइटल पर भी मौजूद है, और वजाहत मसूद तहरीर व तकरीर में रिवायत और जिद्दत का फैज़ साहब वाला इम्तजाज ही नहीं, जदीद और कदीम का लसानी इत्तसाल भी मौजे मारता है। जब वजाहत ने कह दिया है कि डॉक्टर ताहिरा उस काबिल एहतराम ऐलान की नकीब हैं जो सैफ़ो से जॉर्ज इलियट, रोज़ा लक्समबर्ग से हिना आर्डेंट, मीराबाई से पुरितमा बेदी,
سمان دبار سے نوال اسوادی، کرتلین طاہرہ سے فروغ فرخزاد، آسمہ جہانگیر سے بے نظیر بھٹو اور ڈاکٹر رشید جہاں سے ڈاکٹر طاہرہ کاظمی تک پہنچ رہا ہے تو گویا بات تمام ہوئی۔ اس کے علاوہ مہناز رحمان نے مصنفہ اور کالموں کے بارے میں جوہری تبصرہ ہی نہیں لکھا، ایک نوید بھی سنائی ہے۔ ان کا کہنا ہے اس کتاب پر 100 سنار کی اور 1 لوہار کی والی مثال صادق آتی ہے۔ 3-4 اشروں سے صنف اور ترقی کے موضوع پر کی جانے والی باتیں اور جینڈر پر ہونے والی سینکڑوں ورکشاپس پر طاہرہ کی یہ ایک کتاب بھاری پڑتی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سے کالموں پر عنوان وار بات کی ہے اور آخر میں انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے اور طاہرہ کو بھی سمجھا دیا ہے کہ اس کتاب کے بعد وہ صرف ڈاکٹر طاہرہ نہیں رہیں، حقوق انسانی کی تحریک کی رہنما بن گئیں۔ اب ساری مظلوم خواتین رہنمائی کے لیے آپ کی طرف دیکھیں گے۔ میرے لیے یہ معاملہ ذرا سا مشکل اور الجھا ہوا ہے۔ میں رہنما اور نمائندے کے بارے میں کچھ تحفظات رکھتا ہوں۔ ایڈورڈ سعید نے اپنی کتاب اورینٹلزم میں تعارف سے پہلے کارل مارکس کا یہ جملہ مقالے کے طور پر پیش کیا ہے: They cannot represent themselves, they must be represented۔ اور کتاب کے آخر میں 1995 کی اشاعت کے ماہ بعد کے عنوان سے ایڈورڈ سعید نے لکھا ہے: میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ جب میں یہ کتاب اورینٹلزم لکھ رہا تھا تو اس ایک چھوٹے سے جملے سے آگاہ نہیں تھا جسے میں نے اس کتاب کے ابتدا میں دیے گئے مقولوں میں سے ایک کے طور پر شامل کیا۔ یہ جملہ مارکس کا ہے، کارل مارکس کا، جس کے ذریعے اس نے بڑی صداقت اور مہارت سے ایک داخلی صداقت کو پیش کیا ہے۔ یعنی کہ وہ اپنی نمائندگی نہیں کر سکتے، ان کی نمائندگی لازماً کی جانی چاہیے۔ اب اس بات کو گایتری چکربرتی سپیوک کے اس سوال سے ملا کر پڑھیں: Can the subaltern speak؟ گایتری چکربرتی سپیوک ہمارے عہد کے چند ایسے لوگوں میں سے ہیں جن کا بنیادی موقف محکوم اور متی انسانوں کے گرد گھومتا ہے، اور وہ بھی سوال اٹھاتی ہیں کہ کیا محکوم اور متی یعنی غلام ولد غلاموں بول سکتے ہیں؟ مہناز رحمان نے اسی لیے طاہرہ کاظمی سے کہا ہے کہ اب ساری عورتیں رہنمائی کے لیے تمہاری طرف دیکھیں گی، کیونکہ تم نے بے آوازوں کی آواز بننے کا عندیہ دیا ہے۔ اور مہناز انہیں پاکستان کی مایا اینجلو بھی قرار دے رہی ہے۔ کتاب میں میرا بھی ایک نوٹ شامل ہے، لیکن یہاں مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر آپ نے طاہرہ کے کالم نہیں پڑھے تو اب اکٹھے دستیاب ہیں، پڑھ لیجئے۔ ہماری محترم ڈاکٹر عارفہ سیدہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر طاہرہ کی تحریریں کچھ کے لیے
نقصان کا نشتر ہیں اور کچھ کے تکبر کو تازیانہ۔ وہ شکر ادا کرتی ہیں کہ طاہرہ کے ضمیر کا آئینہ دھندلایا نہیں۔ افتخار عارف نے کتاب میں کہا ہے کہ کتاب کا نام شاعری کا دھوکہ دیتا ہے، لیکن پہلے صفحے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مسائل سنگین ہیں، حقیقی ہیں اور ہمارے اپنے ہیں۔ یہ مضامین آپ چاہیں تو انہیں کالم بھی کہہ لیں۔ ان میں پسند کا سبب بیان کے اسلوب میں ریڈیبلٹی کا عنصر ہے۔ کوئی وقتی اخباری عبارت کب ادبی تحریر بن جاتی ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ موضوع کو کس سطح سے دیکھ کر تحریر میں لایا گیا ہے۔ یہ عورت کا مقدمہ ہے اور ایک بالغ نظر عورت کے قلم سے ہے۔ نیلم احمد دشی نے لکھا ہے کہ آج بھی ہماری عورت پورن بھگت کے کنویں میں الٹی لٹکی ہاتھ پاؤں مار رہی ہے اور اس کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ایسے میں طاہرہ جیسی لکھنے والیاں پڑھنے والوں کو چونکانے پر سینہ سپر ہو جاتی ہیں اور جرت کا پیکر بن کر اپنی بات کہنے سے کسی صورت پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہوتی۔ جس معاشرے میں انصاف اور مساوات نہ ہو، مرد مگرمچھ بن کر عورت کی شخصی آزادی اور زندگی کو ہڑپ کرنے کے لیے تیار رہتے ہوں، وہاں طاہرہ اور مجھ جیسی کالی بلیاں بساط بھر ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ محترم ستیہ پال آنند کا کہنا ہے کہ طاہرہ کاظمی کے کالموں میں ایک نئے انداز کی بےتابی ہے، ان میں رکھ رکھاؤ بھی ہے اور تہذیب نفس بھی۔ ہر قدم پر جبر و تشدد کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے طوفان بننے کا عزم بھی ہے اور عمل کی آندھی بن جانے کا پیغام بھی۔ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی گائنیکالوجی کی یا گائنی کی ایک بڑی ڈاکٹر ہیں۔ اس کے علاوہ طب کے اور بھی کئی شعبوں میں درک رکھتی ہیں۔ وہ دو ایسی ہونہار بیٹیوں کی والدہ ہیں جو یقیناً نامور ہوں گی، اور اس کے علاوہ ریٹائرڈ کرنل کی بیگم بھی ہیں۔ مجھے ان کے بارے میں وجاہت مسعود، مہناز رحمان، عارفہ سید، افتخار عارف، نیلم بشیر اور ستیہ پال آنند کی ایک ایک بات اور تعریف سے اتفاق ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تعریف کا یہ سلسلہ نہ صرف جاری ہے بلکہ جاری رہے گا۔ یوں تو کتاب میں شامل تمام کالم ان کے ہیں اور ان کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے شاید گایتری اسپائیوک کے سوال کا جواب تلاش کر لیا ہے، اور وہ شاید اس میں ہے کہ ڈی کلاس ہونے کا مطلب صرف مادی معنوں میں ہی نہیں، ذہنی معنوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ سوال پھر مارکس کے حوالے سے ہے کہ کیا کلاس کریکٹر یعنی طبقاتی کردار تبدیل ہوتا رہتا ہے؟ یہ بات سمجھنے کے لیے تو کسی اچھے مارکسسٹ سے ملاقات کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طاہرہ کاظمی صاحبہ کا کالم مجھے عورت ہونے پر فخر ہے کئی حوالوں سے خاص ہے، اور مجھے اس کتاب کا بہترین تعارف بھی لگتا ہے۔ تو کیوں نہ طاہرہ صاحبہ سے اسے سنانے کی فرمائش کی جائے۔ مختصر سے سنا دیجیے۔ کیا کہوں سوائے اس کے کہ
7 سینئر اساتذہ نے میری کتاب پہ اظہار خیال کیا ہے یا دست شفقت رکھا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ شاید گلیور کی کہانی ہے جس میں وہ دیس دیس پھرتا ہوا کسی ایسی سرزمین پہ آن پہنچا ہے جہاں دراز قامت لوگوں میں وہ ایک بونا ہے اور وہ میں ہوں. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنا حال دل اور عورت کی زبان میں جب بیان کروں گی تو میں یہاں آج آپ کے سامنے اس کے ساتھ موجود ہوں گی. کہنا صرف یہ ہے کہ یہ میرے دل کی آواز ہے اور اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ بہت خلوص نیت سے کہا گیا ہے. اس میں سچ ہے. شاید اسی لیے میرے الفاظ ہر کسی کے دل کو ٹچ کرتے ہیں. آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. کالم کا عنوان ہے مجھے عورت ہونے پر فخر ہے. مجھے فخر ہے کہ میں ایک آواز ہوں, ایک زندہ عورت کی آواز. مجھے اپنی آواز کے معنی پر اعتماد ہے اور یہ آواز تب گونجتی ہے جب عورت کے کردار, اختیار اور مقام پر حملہ کیا جاتا ہے. وہ لاکھوں عورتیں جو بول نہیں سکتیں, محض لہو کے گھونٹ بھر کے رہ جاتی ہیں, ان کے لیے میری آواز صحرا کی تپتی دھوپ میں تھوڑا سایہ اور 2 گھونٹ پانی کے مترادف ہے. مجھے اپنی طاقت کا احساس ہوتا ہے جب احساس کمتری میں ڈوبی ہوئی زبانیں میرے سر سے گھبرا کے انگارے اگلتی ہیں. مجھے ناز ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ ہر رنگ, نسل اور عمر کے مرد کے اعصاب پر عورت کا خوف سوار ہے. میں مسکراتی ہوں جب گیان دھیان سے عورت کے کردار کا پیمانہ متعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پیمانے پہ پورا نہ اترنے کی صورت میں لفظ عورت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. میں کھل کے ہنستی ہوں جب اپنا قد اونچا کرنے کی ناکام کوشش میں کار مذلت میں گرے ادنا لوگ مزید بونے نظر آنے لگتے ہیں. مجھے لطف آتا ہے جب مجھے بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے بازار میں میری صنف کی بولی کیا ہے اور میں خریداروں کی اوقات بیان کرتی ہوں. مجھے اور بھی لطف آتا ہے جب میں بے وقت گھمنڈیوں کو عورت تبصرہ کرتے دیکھتی, سنتی یا پڑھتی ہوں اور جہنم کے دروازے عورت پہ کھول دیے جانے کی نوید سنا دی جاتی ہے. مجھے اپنی جھوٹی عزت نفس میں ڈوبے ہوئوں پہ ترس آتا ہے جب وہ یہ سوچ کے سنگباری کرتے ہیں کہ ان کے اسفل الزام اور ہلکے الفاظ عورت کو ارزاں کر دیں گے. سنو, میری آواز وہ آواز ہے جو عرب کے صحراؤں میں وقت پیدائش ہی زندہ دفن کی جاتی تھی, اور آج احسان جتایا جاتا ہے عورت پہ کہ وہ جو زمین میں زندہ گاڑی جاتی تھی, ننھی سی جان پہ مٹی ڈال کے ڈوبتی سانسوں کا نظارہ کیا جاتا تھا, روشن آنکھوں کے دیپ بجھا دیے جاتے تھے, اس عورت کو زندگی کی نوید دے دی گئی. دین حق نے وحشی دلوں کو موم ہونے کا حکم دے دیا. کیا کیجئے کہ سوال پوچھنا ہماری مجبوری ہے. کیا واقعی عورت کو مٹی میں زندہ دفن ہونے سے بچا لیا گیا؟ کیا واقعی معاشرے نے اپنی بربریت تسلیم کر لی؟ کیا واقعی عورت کو آزادی سے جینے کا حق دے دیا گیا؟ کیا یہ تسلیم کر لیا گیا کہ وہ مرد جیسی ہی جیتی جاگتی امنگوں بھری مخلوق ہے؟ کیا اسے بھی پرواز کا وہی حق حاصل ہے جو مرد کو میسر ہوا؟ کیا اس کی بھی خواہشات, احساسات اور جذبات کا احترام ہوا جو مرد کو حاصل ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ معاشرے نے چلن بدلنے کی بجائے دفن کرنے کے لیے کچھ برسوں کی مہلت مانگ لی؟ اور اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہوا کچھ یوں ہی ہے. انسانیت اور محبت بھرا حکم آیا کہ ننھی بچی گڑھے میں زندہ دفن نہیں ہوگی, زندگی سے محروم نہیں ہوگی, شکاوت القلبی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا. حکم سن لیا, مان لیا, ماننا ہی تھا,
لیکن دلوں میں جو سنگدلی بسی تھی، روح جو بے بس کی چیخیں سن کے فخر کے ہلکورے لیتی تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ماہیت قلب نہیں بدلی، آنکھ نہیں جھکی، جھک کے عزت کرنا نہیں سیکھا، حقوق دینا نہیں سیکھا، حقارت سے دیکھنا نہیں چھوڑا. دوسری طرف بھی انسانی دل دھڑکتا ہے، خواب دیکھے جاتے ہیں، خواہشات کا الاؤ ہے. یہ نہیں جانا، نہیں کچھ بھی نہیں سمجھا، جانا اور پہچانا. کیونکہ ضرورت نہیں تھی یہ سب کشٹ کاٹنے کی، کہ اس سب کے لیے دل میں کچھ جگہ خالی کرنی تھی، کچھ حقوق دینے کے لیے من کو راضی کرنا تھا، آنکھ پہ پہرے بٹھانے تھے، دل میں عزت پیدا کرنی تھی، نفس کو لگام دینا تھی، اور عورت کو اپنے جیسا، ہاں اپنے جیسا زندہ انسان سمجھنا تھا. یہ کٹھنائیوں بھرا سفر تھا، سو کیوں اتنی مشکل میں پڑیں یہ بے وقت نفس کے مالک؟ کیوں بدلیں اپنے آپ کو؟ سو نوزائیدہ بچی کو زندگی بخش کے زندہ قبر میں تو نہیں اتارا گیا، مگر انتظار کیا گیا کچھ برسوں کا کہ عورت کو ظالم روایات کی تنگ قبر میں اتار کے تماشا دیکھا جا سکے. وہی تماشا جو ننھی بچی کے ساتھ کیا جاتا تھا. وہاں جسم دفن کیا جاتا تھا، یہاں روح کو صلیب پہ گاڑنے کی تیاری کی گئی. تعفن زدہ غیرت کے بوجھ تلے دبا دیا گیا، مصنوعی عزت کے بار تلے کچل دیا گیا. بنیادی مقصد تو ہوا، روشنی اور زندگی سے محروم کرنا تھا نا. تو چلیے پیدائش پہ ننھی بچی نہ سہی، کچھ برسوں بعد نو عمر لڑکی ہی سہی. عورت کی قسمت میں مالک کی چاکری لکھی ہے، مرضی کی زندگی نہیں. اسکول جانا، علم حاصل کرنا، کام کر کے معاشرے کا فعال رکن بننا، ہنسنا بولنا، مرضی سے جینا، شادی کا فیصلہ خود کرنا، آزاد پرندے کی طرف پرواز کرنا، یہ سب مالک کی بنائی وہ دیواریں ہیں جنہیں غلام مالک کی مرضی کے بغیر پھلانگ نہیں سکتے. سو پدر سری معاشرے میں نصیب وہی رہے گا. سر تسلیم خم کرو، بچپن میں باپ بھائی کا حکم مانو، اور باقی عمر میں شوہر کی تابعداری. محض کھونٹا بدلنا ہے، سو نکیل تو رہے گی، اور اسے بندھی رسی بھی کوئی تھامے رکھے گا. پاکستان سے ایک مہربان کا فون تھا، رندھے لہجے میں سسکیاں بھرتی آواز. کیوں لکھتی ہو ایسا؟ جب سنگ باری ہوتی ہے تو کیا ٹیس نہیں اٹھتی؟ کیا درد رگوں میں نہیں پھیلتا؟ لفظوں کے تیروں سے زخمی نہیں ہوتی کیا؟ یہ مشکل راستہ ہے جو تم نے چنا ہے. ہم مسکرا دیے. سنو، تمہیں معلوم ہے کیا کہ وہ لاکھوں عورتیں جنہیں زباں بندی کا حکم سنایا گیا، وہ کیسا محسوس کرتی ہیں میرے الفاظ پڑھ کے؟ روح کیسے شانت ہوتی ہے ان کی کہ کہیں تو نکار خانے میں آواز بلند کرنے کی کوئی جرت رکھتا ہے. بھلے صدا صحراؤں میں گونج کے کھو جائے، پرواہ نہیں کہ شکار کی تلاش میں اندھے بہرے گدھ اپنے کان بند کر لیں. سچ کا عذاب سکرات کو زہر پینے پہ مجبور تو کر دیتا ہے، لیکن صدیوں پہ محیط وقت کے سفر میں سچائی کی دہلیز پہ اپنا نام امر کر جاتا ہے. رو نہیں میری بہن، یہ میری آگہی کا تاوان ہے، اور اس کا بوجھ مجھے اٹھانا ہی ہے. بہت شکریہ. بہت خوب، بہت شکریہ طاہرہ کاظمی صاحبہ. بہت خوبصورت آپ کے کالمز ہم تو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آج لوگوں نے بھی سنا اور بہت عمدہ تعارف کرایا انور سن رائے صاحب نے. ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ اس سیشن میں تشریف لائے. آپ سب کا بہت شکریہ. ساتھ ہی وہ تمام نوجوان شعراء جو باہر موجود ہیں، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور اب یہاں پر عالمی نوجوانوں کا مشاعرہ آغاز ہو رہا ہے، جس میں پوری دنیا سے نہایت نامور اور نمائندہ شعراء و شاعرات شرکت کریں گے. تمام نوجوان شعراء اب آڈیٹوریم میں تشریف لے آئیں، اور اب اسٹیج حوالے کیا جا رہا ہے شکیل خان صاحب کے، جو اس مشاعرے کے ناظم ہیں.